بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ میرا نام فاروق حسین شاہ ہے۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اصل میں یہ فیس بک کا ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا مجھے، جو لائیو پروڈیوسر ہے فیس بک کے لائیو سٹریمنگ کا، انہوں نے تھوڑا سا سیٹ اپ چینج کیا، تو آئی ڈونٹ نو آپ تک یہ سٹریم کس حالت میں پہنچ رہی ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا اس میں سنک کا پرابلم آ رہا ہے۔ تو اف مائی وائس از اوکے، ویڈیو ٹھیک ہے، تو پھر ہم اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، ورنہ میں اس کو ڈسکنیکٹ کرتا ہوں اور اولڈ میتھڈ جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں۔ یہ بالکل میرے خیال میں بیٹا ورژن ہے شاید۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ چونکہ اس کے رائٹ لیفٹ کا بھی پرابلم ہے تھوڑا سا، تو یہ مجھے بتائیے گا اگر یہ ٹھیک ہے، ورنہ اولڈ ورژن پہ جاتے ہیں ہم۔ چونکہ یہاں پہ نا نیچے کچھ یہ مجھے نظر آ رہا ہے، اور آئی ڈونٹ نو آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں۔ مدیہ ذرا نیچے دکھنا۔ اچھا بالکل ٹھیک ہے، اوکے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ میرے جو لیفٹ سائڈ ہے اس پہ اس کی چیٹ ونڈو اوپن ہوئی ہے۔ یہ بالکل جو لیٹسٹ سٹریم سیشن ہے، میں پہلے یوز کر رہا تھا اولڈ جو اس کا میتھڈ ہے، تو اگر اس پہ ٹھیک ہے تو اوکے، لیٹس ڈو اٹ۔ سب سے پہلے سنائیے آپ سب لوگوں کے ہاں خیریت ہے؟ اور مجھے یہ کیوں لگتا ہے کہ یہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس کی کوئی جیسے تصویر لیتا ہے، دس از واٹ آئی کین فیل۔ آپ کو بھی فیل ہوتا ہے یہ تھوڑا فلکر کر رہی ہے یا بالکل اوکے ہے، اسٹیبل ہے؟ جی آواز بھی ٹھیک ہے، شکریہ شکریہ بنائی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تنویر بھائی۔ تو میں ایکچولی یوز ٹو ہوں کہ پہلے یہ رائٹ سائڈ پہ مجھے چیٹ ونڈو نظر آتی تھی، اب مجھے یہ لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہے، اور میرا جو کیم کی فیڈ ہے وہ مجھے رائٹ سائڈ پہ نظر آ رہی ہے۔ اٹس اوکے، اٹس ورکنگ۔ صرف تھوڑی تھوڑی دیر بعد یہ فلکر کرتی ہوئی مجھے فیل ہو رہی ہے۔ تو اوکے چلیں، تو آج کا یہ جو سیشن ہے یہ میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں استاد محترم واصف باصفا کے نام، اور اس کا جو کریڈٹ ہے سارے کا سارا وہ مدیہ کو جاتا ہے، چونکہ مدیہ کی ایک ویڈیو تھی اس کی پرسنل پروفائل پہ، تو اس میں مجھے کرن سورج نظر آئی۔ پہلے بھی ایک دو دفعہ میں نے لائیو سیشن کیا ہے اس حوالے سے، لیکن آج مخصوص انداز میں انشاءاللہ ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ میں آپ کے سامنے ایک ایسا پیٹرن رکھوں گا جو اللہ تعالیٰ کے کرم کی وجہ سے اور استاد محترم واصف باصفا ان کے ادب کی وجہ سے یہ میرے حصے میں آیا ہے، یہ سوغات میرے حصے میں ہے۔ چونکہ اس سے پہلے نہ کسی کتاب میں اس کا ذکر ہے، نہ کسی محفل میں میں نے سنا ہے، تو ایک پیٹرن آپ سمجھ لیں کہ بس جیسے خود سمجھایا استاد محترم واصف باصفا نے، اور ایسا ہوتا ہے، یہ ممکنات کی دنیا ہے۔ جب آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کے احترام کے رشتے میں آپ جڑ جاتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کا رابطہ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو بہت ساری چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، بہت ساری پہیلیاں جو آپ کی پہیلیاں ہوتی ہیں وہ سلجھنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے جو پزلز ہوتے ہیں وہ سالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ اگر قرآن شناس ہیں، بحر قرآن کے غوطہ زن ہیں، تو آپ اکثر محسوس کریں گے کہ بہت ساری باتیں، بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کو رات کی تنہائی میں آپ سو جاتے ہیں، اور صبح جب اٹھتے ہیں تو آپ کی ساری مشکلات آسانیوں میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو یہ رابطے کی بات ہے، تعلق کی بات ہوتی ہے، چونکہ محب اور محبوب کے درمیان زبان کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یعنی محبت اگر کسی جگہ پہ موجود ہو تو پھر وہاں پہ ابلاغ ضروری ہے، کیونکہ بغیر ابلاغ کے محبت کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ ابلاغ کمیونیکیشن دراصل کہتے ہیں اس چیز کو کہ آپ جب کوئی بات کریں تو اگلا سمجھ جائے کہ آپ اس کو کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کا مدعا جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ تو جہاں پہ محبت ہوتی ہے وہاں پہ ابلاغ ہو جاتا ہے، تبلیغ ہو جاتی ہے، بلغ ما انزل الیک۔ تو ابلاغ ہمیشہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی بات کو ربط کے سہارے اگلے بندے کی فہم و فراست تک پہنچا دیا جائے،
اور اگر اگلا بندہ بھی آپ کی بات کو سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کا رشتہ موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو چند رشتے بہت اہم سمجھے جاتے ہیں اس میں اساتذہ کا ایک رشتہ، استاد اور شاگرد کا رشتہ، گرو اور چیلے کا رشتہ، یہ بڑے اہم رشتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں جو تعلق ہے اس میں محبت بڑی ضروری ہے۔ محبت کے ساتھ باتیں جو ہیں وہ منتقل ہوتی ہیں۔ آپ اس کو علم لدنی کہہ لیں، آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں، بٹ جیسے آج کل دنیا میں کرونا وائرس کی ٹرانسمیشن کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ٹرانسمٹ کر رہا ہے، تو ہم یوزلی جسم کی دنیا میں بہت ساری ایسی چیزوں کو مان لیتے ہیں کہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے۔ بلوٹوتھ میں بھی فائلیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسمٹ ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہم اسپرچول ورلڈ کو جو ایبسٹریکٹ ہے فزیکل ورلڈ میں آبزرو نہیں کر سکتے، اس لیے اس پہ کوالیٹیٹیو کوانٹیٹیو انداز میں آبجیکشن کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ لیکن استاد محترم واصف باصفہ کہ محبت کو سمجھنا ہے تو محبت کرو، چونکہ جب تک آپ کو محبت ہوتی نہیں ہے، آپ یا محب ہوں یا آپ محبوب ہوں، تو پھر آپ محبت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان دونوں میں سے کچھ نہیں ہے، نہ آپ نے کبھی کسی کو چاہا نہ آپ کبھی چاہے گے، تو پھر آپ کو چاہت کی سمجھ نہیں آ سکتی، پھر آپ کی ہر دلیل مسترد کر دی جائے گی محبت والوں کے ہاں۔ اس لیے کہ محبت ایک مخصوص لہجہ ہے، مخصوص زبان ہے، مخصوص ثقافت ہے، مخصوص بولی ہے، اس کی فریکوینسی ہی مختلف ہے۔ تو استاد اور شاگرد جب ایک رابطے میں ہوتے ہیں تو ان کا بات کرنے کا انداز، ابلاغ کا انداز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ عام آدمی اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ جیسے ماں اور اس کی جو اولاد ہے اس کا رشتہ ماں ہی سمجھ سکتی ہے، ہم صرف اس کے بارے میں کتابیں پڑھ کے رائے دے سکتے ہیں، یا جس پہ بیت رہی ہوتی ہے، جو بھی واردات ہو جس پہ بیت رہی ہوتی ہے وہ سمجھ سکتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کسی دوسرے کی واردات کا جو کشف ہوتا ہے اس کو چوری کر لیتے ہیں، جیسے اکثر بزرگوں کو ہائی جیک کر لیا جاتا ہے، ان کے جانے کے بعد ان کی تعلیمات کو ہائی جیک کر لیا جاتا ہے، لوگ اس پر کاروبار کرتے ہیں، لیکن ایسی تمام تقاریب کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے چونکہ ان کا ربط نہیں ہے۔ تو اگر آپ کا صاحب مزار کے ساتھ ربط نہیں ہے ادب والا، تو آپ کو صاحب مزار سے کچھ نہیں ملنے والا۔ ایون آپ کا اگر مسجد سے تعلق نہیں ہے، آپ کا اگر قرآن سے تعلق نہیں ہے، آپ کا اگر اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق نہیں ہے، تو پھر آپ کی زندگی میں وہ سمجھ بوجھ نہیں آ سکتی، وہ ابلاغ نہیں ہو سکتا جو کہ مقصود ہے اور مطلوب ہے۔ تو یہ آئی ہوپ کہ تمہید کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تنویر بھائی لکھ رہے تھے نیچے کامنٹ میں کہ دنیا پریشان ہے، اداس ہے اور خوف زدہ ہے اس کورونا وائرس سے، یہ جو آفت ہے۔ میں آپ سب لوگوں کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیا کریمہ جو ہے وہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں اکثر اپنی تحریروں میں اس کا ذکر کرتا ہوں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پہچان یہ کرتا ہے جو اس کے دوست بن جاتے ہیں، جو اس کی رضا میں راضی ہو جاتے ہیں، کہ وہ ان سے خوف اور حزن جو ہے وہ دور کر دیتا ہے۔ خوف کا اور حزن کا دور ہو جانا، استاد محترم واصف پاسفہ اس کے اوپر کافی مضامین لکھ چکے ہیں۔ یعنی ایک چیز آپ کا اندیشہ ہے جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوا، آپ خوف میں مبتلا ہے۔ خوف آپ کا ماضی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی گناہ ہے، کوئی چوری ہے، وہ پکڑی نہ جائے تو آپ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو حزن بھی ایسی ہی کیفیت ہے۔ تو نہ خوف ہونا چاہیے نہ حزن ہونا چاہیے۔ اب خوف اور حزن کہاں پہ ہوگا؟ جہاں پہ انسان من شر الوسواس الخناس کا شکار ہو جاتا ہے، وسوسے کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، تو پھر انسان خوف زدہ ہوتا ہے۔ خوف کو دور کرنے کے لیے سب سے پہلے کچھ نکات ہیں، اور وہ نکات ایک ایسا پیٹرن ہے جو میں نے تسخیر کیا۔ تنویر بھائی جب یہ لکھ رہے تھے تو میں مسکرایا اس لیے کہ آپ نے سوال بھی بڑا اچھا کیا اور آج کا موضوع بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے۔ تنویر بھائی، میں نے جو پیٹرن دیکھا ہے، استاد محترم کی یہ دو کتابیں میرے ہاتھ میں ہیں، میں آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں۔ ایک تو یہ شب چراغ ہے، یہ پہلی کتاب، یہ آپ کا وہ شعری مجموعہ ہے جب آپ جوان تھے، شروع سے جیسے ٹین ایج سے بندہ لکھنا شروع کرتا ہے تو آپ کو شاعری کا ایک شوق پیدا ہوا، اور یہ شوق کہاں سے آتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں، یہ کس تیاری کا ایک مرحلہ ہے اس کی بھی مجھے سمجھ ہے۔ میں ابھی اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا، پھر کبھی کروں گا انشاءاللہ کہ
किस तरीके से तैयारी करवाई जाती है, किस तरीके से ट्रेनिंग के मराहिल तय होते हैं रूहानियत के अंदर। तो ये चूंकि पाकिस्तान बनने से पहले उस्ताद मोहतरम मौजूद थे, पाकिस्तान की जो 1947 में ज़हूर पजीरी है उससे पहले आप मौजूद थे, और आपने तहरीक पाकिस्तान में भरपूर हिस्सा लिया एक लड़के की हैसियत से, कायदे आज़म के फरमुदात पर अमल करते हुए गली गली जाकर अवेयरनेस कैंपेन्स की, बिकॉज ही वॉज क्वाइट यंग एट दैट टाइम, बिल्कुल टीन एज जैसे एक एडोलिसेंट पीरियड होता है, तो वासफ़ बासफ़ा वाज क्वाइट यंग एट दैट टाइम पाकिस्तान बनने से पहले। तो उसके बाद फिर ज़िंदगी जब पाकिस्तान बन गया 1947 में, तो ये खुशाब और सरगोदा के जो इलाके हैं जोग्राफिकल, उनकी बात कर रहा हूँ सिर्फ जोग्राफियाई हवालों से। तो उस्ताद मोहतरम का चूंकि वक्त वहाँ पे ज़्यादा गुजरा खुशाब और सरगोदा में, तो वहाँ से ये सारा सफ़र जो है वो शुरू होता है। और फिर वो मुसलसल जो कलाम कहते थे, लोग उनको एक शायर की हैसियत से भी जानते थे, लेकिन मुशायरों में उस तरीके से शिरकत नहीं करते थे, ना ही आम शायरों वाला आपका लबो लहजा था, ना ही रूप इस तरह का था, लेकिन कलाम लिखते थे। और जब भी कोई इंसान कलाम लिखता है तो वो सुनाता है तो उसका दिल करता है कि उसको समझा जाए, लोग उसके बारे में गौर व फिक्र करें कि वो क्या कह रहा है। चूंकि ये भी आमद होती है, और आमद ख्याल की आमद, अगर ख्याल आपका कहीं और जुड़ जाए कुरान के साथ, तो फिर जो ख्याल आ रहा है वो बड़ा मुअत्तर और मुतहर होता है। तो ये मैंने आपको बेस इसलिए बनाई कि ये समझना ज़रूरी है कि शायरी में ये जो शब चराग, अगर आप इसका नाम देखें और इसकी तस्वीर भी ये आप गौर करें यहाँ पे, शब चराग के बारे में बुजुर्ग असातिज़ा बहुत कुछ लिखते हैं, लुग़त में भी इसके बारे में बहुत सी बातें हैं। सादा लफ्ज़ों में मैं आपको समझा देता हूँ। शब चराग रात का एक चराग है जो रात को जलता है, रात को रोशन होता है। वो आपका आंसू भी हो सकता है जो आपकी आंख से टपकता है, वो जुगनू भी हो सकता है, वो रात को मुसल्ले के ऊपर सजदे में सर रखे हुए वो आंखें भी हो सकती हैं जो अल्लाह की बारगाह में अपने नफ्स की जुल्मतों में चिराग जलाना चाहती हैं, या कौम का और समाज का जो जुल्मतों भरा माहौल है उसके अंदर भी जो रोशनी होती है, उसको भी आप शब चिराग कह सकते हैं। वो चिराग जो रात को रोशन होते हैं, और चिराग का काम ही ये है कि वो अंधेरे का, जुल्मतों का मुकाबला करे। दूसरा, इसके बारे में एक मोती के साथ भी इसको तशबीह दी जाती है, दरिया के हवाले से भी, कि एक मोती है, रोशन होता है, रोशनी है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ से सफ़र की इब्तदा होती है उस्ताद मोहतरम वासिफ बासफ़ा की। ये शायराना कलाम है, मैं इसको समझ सकता हूँ, और मैं मुस्कुराते हुए इसलिए कह रहा हूँ कि मैं इसके बारे में अनकरीब तस्खीर करदा कुछ चीज़ें हैं वो मैं मंजर हम पे लाऊंगा आज। उसकी सिर्फ एक छोटी सी झलक या ट्रेलर आप समझ लें, चूंकि वो वीडियो में मुझे नज़र आई उस्ताद मोहतरम की ये जो किताब है किरण किरण सूरज, ये जैसे वो शायरी का पहला मजमूआ है शब चराग, उसके बाद लोगों ने और भी कलेक्शन की शबराज के हवाले से, कुछ और चीज़ें भी आई। चूँकि मुतारफ़ करवा दिया अल्लाह ने, आज कुरकुम की स्टेज शुरू हो गई, तो अब लोगों ने जहाँ जहाँ पे जो जो कलाम था वो इकट्ठा करना शुरू किया हुआ है, उसके बारे में रिसर्च हो रही है। अब ज़ाहिर बात है उसके अंदर जो मार्केट आइटम समझने वाले लोग होते हैं वो इसको किसी और तरीके से बेचना भी शुरू हो गए हैं। तो ये पहला नसरी मजमुआ था किरण किरण सूरज। इसके अंदर आपने छोटे छोटे जुमले जिनको कहा जाता है, इख्तसारिये, एफर्मेटिव्स, और ये छोटे छोटे जो इख्तसारिये हैं, किरणें हैं, मेरे नज़दीक ये बीज हैं, ये कतरे हैं। तो शायरी से स्टेप अप किया नसर की तरफ, और उससे पहले आप नवाए वक्त में कालम लिखना शुरू हो गए थे गुफ्तगू के नाम से। वो जो आपकी दीगर तीन किताबें आपको नजर आती हैं, कतरा कतरा कोल्ज़म, हर्फ हर्फ हकीकत, दिल दरिया समुंदर, वो आपके कालमों का मजमूआ है जो नवाए वक्त में छपा करते थे। ये अलग से एक चीज है। किरण किरण सूरज ये पहला नसरी मजमूआ है, इसको लोग समझे नहीं। ज्यादातर जो लोग हैं वो इसको अकवाले जरी समझ रहे हैं। यहाँ तक सबकी बात ठीक है, मैंने देखा हर दूसरी वेबसाइट पे किताब के अंदर आपके किसी न किसी कोल को शामिल किया गया है। लेकिन आज जो बात मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, जो पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, आप में से जो रूहानी
علوم کو سمجھتے ہیں اور عشق والے لوگ ہیں، ادب والے لوگ ہیں، ان کو لذت آئے گی، تو آپ کورونا کے ہر قسم کے ڈر سے دور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ استاد محترم نے کئی سال قبل، 2 3 دہائیاں پہلے، ہمیں خوف اور حزن سے محفوظ رہنے کا ایک پورا نصاب بنا کر دے دیا تھا۔ ہم نے اس پہ چونکہ تحقیق نہیں کی، ہمارے سرکاری سطح پہ اس چیز کو نظر انداز کیا گیا، چونکہ سرکار میں ادب کی تعریف ہی کچھ اور کر دی گئی ہے۔ ہمارے نزدیک ادب وہ ہے جس میں کوئی شخص اللہ کا انکار کرے، کوئی شخص اسلام کے بنیادی تعلیمات کے خلاف لکھے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سچا ادب ہے، کیونکہ وہ بدتمیز ادب ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے، آپ خود بھی دیکھیں گے، یعنی وہ شعرائے کرام جو خودکشی کر گئے، جن کی زندگیاں بالکل دہریہ پن کے ساتھ گزری، ہمارے نزدیک ان کے قلم سے جو نکلا ہے وہ ادب ہے۔ حالانکہ جو انسان اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب نہیں کر سکتا، کسی بھی پیغمبر کا وہ ادب نہیں کر سکتا، وہ اپنے ہونے کا ادب نہیں کر سکتا، تو اس کے قلم سے کیا ادب نکل سکتا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو میں اس قبیلے کا فرد ہوں جو ادب کو بڑا مؤدب ہو کے دیکھتا ہے۔ میں اس لیے ادب بھی صرف اسی چیز کو سمجھتا ہوں۔ یا تو آپ اس کو لٹریچر میں لے جائیں تو الگ بات ہے، وہ انگریزی کا ایک لفظ ہے، لیکن جب آپ کسی چیز کو، کسی نثر پارے کو، کسی شعر کو ادب کہیں گے تو اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ادب کا پیٹرن کیا کیا ہے، ادب کی ترتیب کیا کیا ہے۔ چونکہ اگر کوئی ادب نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں مؤدب نہیں ہے تو مجھے یہ حق دیجئے فریڈم آف تھاٹ کے تحت کہ میں اس ادب کو ادب ہی تسلیم نہ کروں۔ میں ایسے کسی بھی انسان کے ادب کا ایڈوکیٹ نہیں ہوں جس کو نبی پاک علیہ السلام کا ادب نہیں ہے۔ یہ میرا پرسنل اوپینین آپ اس کو کہہ لیں۔ میں نے لفظوں کو چبا چبا کے آرام سے میں نے آپ تک پہنچا دیا یہ چیز۔ میں کیوں استاد محترم کا دیوانہ ہوں؟ استاد محترم وہ ادیب ہے جن کو آنے والی نسلوں نے سمجھا ہے، نوجوان نسل ان کے ادب کو سمجھ چکی ہے، اور اس ادب کی تاثیر میں نوجوانوں میں مسلسل بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ ہماری سرکاری سطح پہ بہت جلد حکومت اس ادب کو سمجھ لے گی، اس لیے کہ اس سے پہلے ہم نے بہت بے ادبوں کو ادیب بنا کر معاشرے میں رول ماڈل بنا کر پیش کیا، جس کی وجہ سے اردو ادب کا اس وقت بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اردو ادب کے چاہنے والے، ماننے والے، تسلیم کرنے والے بہت تھوڑے ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں، یہ آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ ہم نے بے ادبوں کو سرکاری سطح پہ زیادہ پذیرائی دینے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے ادب کے نام پہ قائم یہ جو اردو ادب کا بڑا خوبصورت گوشہ تھا، وہ ساری عمارت زمین بوس ہونا شروع ہوئی۔ ادیب وہی ہوتا ہے جو ادب کرتا ہے، اور جس کو جانے کے بعد اس کے کلام کا زمانہ بھی ادب کرتا ہے، وہی ادیب ہوتا ہے۔ یہ میرا لفظ لکھ رکھیے گا۔ آج شاید ان چند مافیاز کو سمجھ نہ آئے جو ادب کے نام پر پاکستان کے اندر بھی مختلف تنظیموں کی صورت میں چھا چکے ہیں، بے ادب ہیں۔ انہیں اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ دراصل کون سا ادب کلاسک ادب ہوتا ہے، کس ادب کو زمانہ زندہ رکھتا ہے۔ تو بے ادبوں کا ادب میرے نزدیک ادب نہیں ہے، اور ادب والوں کا ہر قسم کا لکھا ہوا جملہ میرے نزدیک بہت بڑا ادب ہے۔ تو میں نہایت ادب کے ساتھ بسم اللہ پڑھتے ہوئے، میں نے ڈسکرپشن میں ایک لنک بھی دے دیا ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ سائبر اکیڈمی ہے، سائبر اقبال، وہاں پہ ان کی PDF بھی موجود ہے۔ کوشش کریں، کاشف پبلیکیشنز اگر آپ سرچ کریں گے وہاں سے آپ منگوا سکتے ہیں، تقریباً ہر جگہ سے دستیاب ہوگی، لیکن کاشف پبلیکیشنز چونکہ صاحبزادہ کاشف محمود لخت جگر ہیں استاد محترم واصف واصفہ کے، تو میری ہمیشہ ترجیح یہ ہوتی ہے، میں ہر بندے کو یہ کہتا ہوں کہ کاشف بھائی سے آپ منگوایا کریں چیزیں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بھی بہت اچھی ادا ہے ایک، تو اس لیے کوشش کیا کریں۔ مل تو ہر جگہ سے ہی جاتی ہے، لیکن کاشف پبلیکیشنز جو ہیں ان سے آپ منگوایا کریں۔ یہ میری ذاتی اپیل، آپ اس کو سمجھ لیں۔
اور وہ وقت دور نہیں جب یہ اسکولوں اور کالجوں میں نصاب میں شامل ہوگا انشاءاللہ تعالی، چونکہ پاکستان اب اس ادب کی طرف آ رہا ہے جو حقیقی ادب ہے۔ یہ کتاب اگر آپ کے ہاتھوں میں ہوتی تو بڑا مزہ آتا۔ مدیہ آپ کے پاس ہے، آپ اس کو کھول لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو اپنی سرشاری بتانا چاہتا ہوں۔ وڑائی صاحب آپ کے پاس بھی یہ موجود ہے۔ سب سے پہلا جملہ بڑا مشہور، یہ انتصاب ہے، آغاز ہوتا ہے کرن کرن سورج کا۔ ابھی صرف ٹائٹل پہ جب نظر دوڑاتا ہوں نا، استاد محترم واصف باصفا کرنوں کی صورت میں، یا آپ کو میں ایک اور تھوڑا سا ایک اس کا پس منظر بتا دوں، میرے نزدیک جو میری تحقیق ہے یا میں جو محسوس کرتا ہوں، استاد محترم ایک شہد کی مکھی ہیں واصف باصفا۔ آپ نے مختلف پھولوں کا رس چوسا، مختلف پھولوں پہ آپ اڑتے رہے، جیسے سب علماء حق یا دانشور یا مؤدب لوگ جو ادیب ہیں وہ کرتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے بزرگ ہیں وہ دراصل شہد کی مکھیاں ہیں جو کنجوس نہیں ہیں۔ وہ پتہ نہیں زندگی میں کہاں کہاں کس کس حادثے سے دوچار ہوئے، کس کس سانحے سے گزرے، کس کس مرحلے سے گزرے، تو ان تمام مراحل سے وہ جو نیکٹر لیتے رہے، وہ جو رس چوستے رہے، اس کا انہوں نے ایک شہد بنایا۔ اب وہ شہد ان کی تعلیمات کی صورت میں ہم تک پہنچا اور بڑا میٹھا ہے اور بڑا شفا والا ہے۔ یہ جو انعمت علیہم والے لوگ ہیں، یہ شہد کی مکھیاں ہیں، یہ شہد بناتی رہیں کمیونٹیز کے لیے۔ شہد کی مکھی کو اللہ کا حکم ہے، شہد کی مکھی کو اللہ کا حکم ہے کہ شہد بناؤ، لہٰذا وہ شہد بنا رہی ہے نسل در نسل۔ یہ قبیلہ ہے، میں نے ایک سیشن کیا تھا الف قبیلے کا۔ استاد محترم از ون آف دیم۔ آپ نے یہ شہد بنایا اور اس کی یہ پہلی بوتل تھی جو مارکیٹ میں آئی، کرن کرن سورج۔ آپ نے یہ ذائقہ دینے کی کوشش کی، لوگ کثیر تعداد میں اس کو اس وقت نہیں سمجھے۔ آپ نے چونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ نہ تو ناول ہے، نہ یہ کوئی مضامین کی کتاب ہے، چھوٹی چھوٹی ایک دو دو لائنوں کی یہ باتیں ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہوئی۔ جب اس کے اوپر بابا جی اشفاق، ان کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں۔ آپ نے بڑا فیض لیا ہے واصف باصفا سے، بابا جی اشفاق نے۔ یہ جن کو آپ پڑھتے ہیں بابا یحییٰ، وہ بھی اسی شہد کو چکھ کر باہر نکلے ہیں۔ پھر قدرت اللہ شہاب ہو گئے، اور بھی بہت بڑے بڑے، عطا اللہ قاسمی صاحب ہو گئے۔ جتنے بڑے بڑے نام اس وقت ہمیں ادب میں نظر آتے ہیں، صحافت میں خاص کر، وہ اسی شہد کو چکھ کر باہر نکلے، اور انہوں نے اس کے بارے میں بے ساختہ اظہار بھی کیا مختلف تقاریب میں۔ تو یہ جو کرن کرن سورج ہے، ابھی سورج ہمارے سامنے نہیں آیا اس پہلی کتاب کی صورت میں۔ اس سے پہلے ہمیں ان کے آنسو نظر آئے شب چراغ کی صورت میں، جو ان کی آہ سحر گاہی تھی، جو ہمیشہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ راتوں کو جاگنا یہ ایک ادا ہے ساری شہد کی مکھیوں کی، یہ مشترکہ ہے۔ یعنی جب وہ جوان ہوتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، اور ان کا تعلق ہو جاتا ہے قرآن کے ساتھ، اور پھر جیسے آج کے دور میں جیسے واصف باصفا اقبال کے ساتھ بڑے جڑ گئے اپنی جوانی میں، چونکہ دور بھی ویسا تھا۔ قرآن اور اقبال اگر کسی نوجوان کی زندگی میں آ جائے تو اس کا پیٹرن ایک طرح کا ہوتا جائے گا۔ تو ہی از ون آف دیم، استاد واصف باصفا۔ تو آپ کے اوپر وہ جو فیض جاری ہوا، اس فیض نے پہلے شب چراغ کی شکل لی، اور چونکہ جوانی کے ایام تھے، ترنم زیادہ تھا، سر زیادہ تھے، موسیقیت غالب آتی ہے، اور انسان بڑے بڑے مضامین کو شاعرانہ انداز میں لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ وہ عمر ہی بڑی شاعرانہ ہوتی ہے، اس میں امیجینیشن جو ہے وہ غالب ہوتی ہے، ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہے۔ آپ میں سے اکثر نوجوانوں نے آپ دیکھا ہوگا، گانے بھی اچھے لگتے ہیں، شعر بھی اچھے لگتے ہیں، خاص کر ٹین ایج میں کوئی بھی شعر یا ٹپا یا مائیا ہم سنتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، خاص عمر میں۔ جو آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں، آپ کی باتیں جو ہیں وہ کسی اور روپ میں چلی جاتی ہیں۔ پھر ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ رات کو مسلح بھگونے والے جو اپنی مٹی کو گیلا رکھتے ہیں تاکہ اس میں تکبر نہ آ جائے، تاکہ یہ مٹی آٹے کی طرح گوندی جائے، نرم ہوگی تو گوندی جائے گی، اور نرم ہوگی تو اس کی کوئی شکل بنے گی۔ تو یہ پہلے بھگوتے ہیں اپنے آپ کو الف قبیلے والے رات کی تنہائیوں میں۔ تو شب چراغ جو ہے اس میں جتنی بھی نظمیں، غزلیں یا کلام ہے، وہ ان کی اس واردات کا احاطہ کرتا ہے کہ استاد محترم واصف باصفا
رات کی تنہائیوں میں کس قسم کے واردات یہ تھی. یہ واردات جو ہے ایک اردو ادب میں بہت خوبصورت اصطلاح ہے. اس کے بعد آپ کی زندگی میں یہ کرن کرن سورج ہے. یعنی اس کتاب کے اندر جتنے بھی اختصاریے آپ کو نظر آتے ہیں وہ ساری کرنیں ہیں. اب یہ بڑا خوبصورت پیٹرن آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں. لیکن یہ کرنیں جب میں نے کھولی اور میں نے پہلی کرن کو غور کیا اس کے اوپر، تو پھر میرے سامنے ایک معنویت کا جہان کھلتا چلا گیا. یہ میں آسان لفظوں میں نوجوانوں کو بتا رہا ہوں، چونکہ آپ کہتے ہیں کہ لفظ مشکل ہو تو سمجھ میں نہیں آتا. آپ دیکھیے گا کہ یہ جو آپ کو وہ چھوٹا بچہ بھی کہہ رہا تھا مدیہ کی ویڈیو میں، یہ جو خوبصورت سی سورج کی کرنیں نکل رہی ہیں، یہ اتنا خوبصورت روحانیت کا فیض کا سلسلہ عام ہے کہ اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو اس وقت جب میں اور آپ ہم بات کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اذکرکم ہو رہا ہے واصف باصفا کا، تو یہ کرنیں مجھ تک اور آپ تک پہنچ رہی ہیں. اس ہستی کی کرنیں جس کے آنسوؤں نے رات کی ظلمتوں میں روشنی پیدا کر دی. سب سے پہلے یہ انتصاب میں زیادہ نہیں پڑھتا کیونکہ یہ لمبا ہے. یہ جو پہلا ہے، آباد شہر کی اس مسجد کے نام جس میں لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا. کسی نوجوان نے سوال کیا تھا، سر اس کا کیا مطلب ہے؟ جب انسان آگاہ ہو جاتے ہیں، آگہی آ جاتی ہے، باشعور ہو جاتے ہیں، تو پھر انہیں مسجد کے لاؤڈ سپیکروں سے آذان کی آواز کا انتظار نہیں کرنا پڑتا. وہ خود ہی چل پڑتے ہیں اس صدا کی طرف، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ان کا فرض منصبی ہے کہ انہوں نے اللہ کی آواز پر لبیک کہنا ہے. اس لیے آباد شہر کی اس مسجد کے نام جس میں لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا، جہاں لوگ جوک در جوک جاتے ہیں، جہاں انہیں اپنے مدعا کو بیان کرنے کے لیے گلے کو پھاڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ اس انسان کا استعارہ آپ سمجھ لیں، علامت سمجھ لیں، جس انسان کو اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے زور نہیں لگانا پڑتا. وہ لڑتا نہیں ہے، وہ جھگڑتا نہیں ہے، وہ سیلابی ریلا نہیں بنتا. اس میں لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا، وہ چیخ چیخ کر نہیں کہتا، وہ اپنی بات کرتا ہے، جھگڑا نہیں کرتا، بحث نہیں کرتا، وہ مکالمے پہ یقین رکھتا ہے. لیکن وہ لاؤڈ سپیکر میں رگیں پھلا پھلا کر یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، تم بھی کافر، فلاں بھی کافر نہیں کہتا. تو آباد شہر کی اس مسجد کے نام، آپ اسے اندازہ لگائیے استاد محترم واصف باصفا شعور کی کن منزلوں پر فائز تھے. فرقہ واریت کے خلاف آپ کا کیسے تصوف چل رہا تھا کہ آپ نے یہ جو کرن کرن سورج کا مجموعہ ہے، اس پورے کرن کرن سورج کو اس مسجد کے نام کر دیا. مسجد ایک سمبل ہے ہمارے نزدیک، یہ صرف ایک بلڈنگ نہیں ہے کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنا لی اور اس کا نام مسجد رکھ لیا. مومن کے لیے یہ ساری زمین مسجد ہے. جہاں بھی بیٹھ جائے مومن وہ اس کی مسجد بن جاتی ہے. وہ اس پہ نماز ادا کر سکتا ہے، وہ اس پہ اذان دے سکتا ہے، وہ اس پہ جہاد کر سکتا ہے، وہ اس پہ اپنی تحریر، تصنیف، تالیف کے ذریعے اسلام کی خدمت کر سکتا ہے. یہ فیس بک کا زمانہ، ڈیجیٹل پاکستان، ڈیجیٹل ورلڈ، اس میں آپ سب کی پروفائلیں اگر آپ غور کریں، مسجد بھی بن سکتی ہیں، مسجد بھی بن سکتی ہے، باغ بھی بن سکتی ہے، صحرا بھی بن سکتی ہے، کوڑے کرکٹ کا ڈھیر بھی بن سکتی ہیں. آپ کی پروفائلیں عطر کی دکان بھی بن سکتی ہیں، اور آپ کی پروفائلیں نفرت کا بازار بھی بن سکتی ہیں. آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ کی مسجد، یہ جو ڈیجیٹل ماسک ہے، یہ دراصل کیا ہے، اس سے لوگوں کو کیا مل رہا ہے، یہ طے کرنا بڑا ضروری ہے. اس جملے سے ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ پہلا مختصر سا جملہ تھا اس وقت، 80s کی بات بتا رہا ہوں جب یہ کتاب منظر عام پر آئی. اس کے بعد ہے پیش رس. جو رس پیش کیا گیا وہ بڑا خوبصورت ہے، طویل ہے، میں زیادہ اس میں نہیں پڑھوں گا. صرف اس میں سے 2 جملے میں آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، پھر پیٹرن کی طرف آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کتاب اپنا مقصد خود ہی بیان کرتی ہے، اور اس کتاب کو تو کس حد تک کتاب کہنا مناسب ہے اس کا فیصلہ قاری نے کرنا ہے. کتاب جو لکھا ہوا ہے، اور اسی پیش رس کے سب سے آخر میں مدیہ دیکھنا، بڑا خوبصورت 4-5 لفظ ہیں. تصنیف ہی مصنف کا تعارف ہے. میں کیوں اس کے اوپر اتنی دلچسپی لیتا ہوں؟ کرن کرن سورج، اس کے پیش لفظ پر جو پیش رس ہے، اس میں واصف باصفا فرماتے ہیں کہ یہ جو اگر میں نے ہی تعارف کروانا ہے تو پھر کیا تعارف ہوا. تو قاری خود فیصلہ کرے اس کتاب سے جو اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں کون ہوں، میں بس وہی ہوں.
चूंकि ये जो तसनीफ है वही इस मुसन्निफ का तारुफ है। तो मैंने जब ये जुमला पढ़ा तो मैंने उस्ताद मोहतरम वासिफ बासफ़ा के तारुफ के लिए इस किताब का कई मरतबा मुताला किया, और मैं हर मरतबा मुस्कुराता हुआ इस किताब से बाहर निकलता था। मुझे हर मरतबा उस्ताद मोहतरम की किसी न किसी नई बात से उनकी कोई ना कोई शख्सियत का नया पहलू मेरे सामने आ जाता था, और फिर ये सफ़र शुरू हो गया। अब जो आपके सामने चीज़ मैंने रखनी है, आपने इस किताब को आज तक पूरी दुनिया में किसी इंसान ने इस तरीके से शायद मुसख्खर नहीं किया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं इसलिए कहा कि ये अता है, ये सौगात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मेरे पास किताब है इसका सफ़ा 11, सबसे पहला इख्तसारिया, आप इसको देखिएगा। अब ये गौर करें कि हमारे नज़दीक ये काम सी किताब है, लेकिन मैं बड़े यकीन से आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसकी तरतीब भी कहीं और से आई है। ये मैं आपको बड़े यकीन से कह रहा हूँ, क्योंकि जो पैटर्न मैं आपके सामने रखूंगा आप भी उसके बाद मानना शुरू हो जाएंगे। ये तरतीब ऐसे ही हादसाती तरतीब नहीं है। तमाम उस्ताद मोहतरम वासिफ बासफ़ा की हर किताब की तरतीब जो है ना मज़ामीन की, वो भी हादसाती नहीं है। उसके अंदर भी रूहानियत है, उसके अंदर भी एक कंट्रोल नज़र आता है, उसके अंदर भी एक रहनुमाई नज़र आती है। यानी ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही एक ईंट उठाई और लगा। हादसाती तौर पर आपने शेर नहीं कहा, हादसाती तौर पर कोई मजमून नहीं है। इस किरण किरण सूरज में हर किरण एक जाविये पे बैठी हुई है, हर किरण एक मखसूस जाविये पे है। जैसे किसी मैथमेटिशियन ने पुरकार के साथ मुख्तलिफ एंगल्स बनाए हों, और ये जो दायरे के 360 जाविये हैं, 360 जावियों पे ये किरणें फैलती चली जाती हैं। जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा, बाउंड्री लाइन पे वो आपको एक इंटरेक्टिव मैप बना के दिखाते हैं कि चौके कितने लगे और छक्के कितने लगे, और कहाँ पे कौन सी बॉल थी, और किस तरह की बॉल जो है वो उस पर जाके यॉर्कर लगा या आउट हुआ कोई खिलाड़ी। मैंने इसको इस अंदाज में समझने की कोशिश की। सबसे पहला इख्तसारिया आपके सामने शेयर करूंगा। ये छोटे छोटे हैं, सिर्फ आपको कुछ बता दूंगा ताकि आप मजीद इस पर रिसर्च करें। तमाम जो किताबें हैं उस्ताद मोहतरम वासिफ बासफ़ा की, जितनी भी तसानीफ है, उनके अंदर एक बड़ी खूबसूरत तरतीब है, वो हादसाती नहीं है। आप फरमाते हैं कि आपका असल साथी और आपका सही तशख़्ख़ुस आपके अंदर का इंसान है। इरफान, सुन रहे हो? आपका असल साथी और आपका सही तशख़्ख़ुस आपके अंदर का इंसान है। आप जुल्मतों से नूर की जानिब आना चाहते हैं। तनवीर भाई कहते हैं खौफ और हुज़न से हम दूर होना चाहते हैं, लोग डरे हुए हैं। पहली किरण जिससे हमने सबक सीखना है। जब तक हमें हमारे अंदर के इंसान की पहचान नहीं होती, ये पहली किरण है, ये हादसाती नहीं है। मन आरफ नफ्सहू का पहला सबक ही ये होता है कि बंदे अपने आप को पढ़ना शुरू कर, तू अपने आप पे गौर कर। कुरान कदम कदम पे हमें बताता है कि तुम अपनी हस्ती पे गौर करो, तुम हो क्या, कहाँ से आए हो, तुम कौन है, तुम्हारा मालिक क्या लेने आए हो, कैसे पैदा हो गए हो, ऐसे खुद ही टपक पड़े हो कहीं से, या मैंने तुम्हें पैदा किया है। तो आपका असल साथी, आपका सही तशख़्ख़ुस आपके अंदर का इंसान है, यानी वो आपकी पहचान है, आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनैलिटी। तो पहली किरण में, पहले स्टेप पर, पहले मरहले पर उस्ताद मोहतरम की ये किरण तमाम नौजवान तलबा और तालिबात को ये सबक दे रही है कि वो अपने बारे में गौर करें, अपनी पर्सनैलिटी पे। अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैं आपको किस तरफ लेके आता जा रहा हूँ, काफ़ी 3-4 साल से तकरीबन। उसी ने इबादत करना है और उसी ने बगावत। आपने फैसला करना है, द चॉइस इज योर्स, एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम यू। जन्नत हो या जहन्नुम हो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू। आपने चॉइस करनी है कि आपने नूह के बेड़े में बैठना है या बाहर रहकर तमस्खर उड़ाना है। आपने तय करना है कि आपने फरौन का साथ देना है या मूसा के साथ खड़ा होना है। आपने तय करना है कि आपके हाथों में पत्थर होना चाहिए ताइफ के मुकाम पर, या आप वो साथी जानिसार बन जाएंगे जो अपना सीना आगे कर देते हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफ कोई तीर नहीं आ सकता। यह आपने तय करना है, हमारे अंदर के इंसान ने तय करना है, हमने बगावत करनी है या हमने इबादत करनी है। वही दुनिया वाला बनता है और वही आखिरत वाला। उस अंदर के इंसान ने आपको जज़ाओ सज़ा का मुस्तहिक बनाना है। अंदर के इंसान ने, ये जो हमारे अंदर बैठी हुई हमारा नफ्स, हमारी शख्सियत, हमारा किरदार, फैसला आपके हाथ में है। अभी हम आगे नहीं बढ़े, मैं आपको सिर्फ पहली किरण बता रहा हूं। ये किरण मुझ पर कैसे वारद हुई,
اس کرن نے مجھے کیسے روشنی عطا کر دی۔ میرے استاد محترم نے میری انگلی پکڑ کے جو پہلا سبق مجھے دیا، انہوں نے کہا کہ فاروق اپنے آپ کو پڑھو۔ میں نے دیکھا قرآن نے بھی یہی سبق دیا، میں نے دیکھا معین الدین چشتی اجمیری نے بھی یہی سبق دیا، حتیٰ کہ میں انگریز جو فلاسفر تھے، تھنک ٹینک تھے، بڑے بڑے دانشور تھے، ان سب کی کتابیں میں پڑھتا چلا گیا، مجھے سب نے یہی سبق دیا۔ وہ جو زندہ ہے، وہ جن کا ادب زندہ ہے کہ تم اپنی ہستی پر اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ یہ جو من میں ڈوب جانا تھا، یہ جو استغراق تھا، یہ جو اندر کی طرف آنکھ بند ہوتی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے، ہر بڑے استاد نے، بزرگ نے، جس کا شب چراغ تھا، جس کے رات کو آنسو روشن ہوا کرتے تھے اور معاشرے سے ظلمتیں ختم ہوتی تھیں، وہ یہی سبق دیتے رہے ہمیں۔ اندر کا انسان، اس اندر کے انسان کو بیدار کرو، تو آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے، باطن، اور وہی بدترین دشمن۔ آپ نے طے کرنا ہے کہ اپنے اندر تعمیر کرنی ہے یا تخریب کرنی ہے۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو اور خود ہی شادابی منزل۔ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہوگا۔ محفل میں اور تنہائی میں جو فاصلہ ہے وہ کیسے کم ہوگا؟ آپ نے دیکھا طویل عرصے سے میں بھی اس پہ لکھ رہا ہوں، پہلی کرن ہے، ابھی ہم آگے نہیں بڑھے، یہ حادثاتی نہیں ہے، یہ بڑی ترتیب سے نصاب کو مرتب کیا گیا ہے، یہ کروایا گیا ہے۔ آنے والے زمانوں کے لیے یہ نصاب مدون ہوا تھا تاکہ ہم ان کرنوں سے روشنی لے سکیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسا ادب ہماری نظروں سے اوجل رکھا جاتا ہے تاکہ ہم اس ادب کی وجہ سے اس کو پڑھ کر، سیکھ کر، سمجھ کر مؤدب نہ ہو جائے۔ چونکہ اگر انسان اپنے اندر اتر جاتا ہے، اسی لیے تو علامہ اقبال کا کلام غائب کر دیا گیا، وہ بھی یہی کہتے تھے، اپنے مان میں ڈوب جاؤ، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا نو۔ جب تک آپ اندر نہیں اترتے آپ تدبر نہیں کر سکتے، جب تک آپ قرآن کے اندر غوطہ زن نہیں ہوتے، جب تک آپ اپنی ذات کے غار حرا میں نہیں بیٹھتے، تفکر نہیں کرتے، تو دنیا کی فکریں آپ کے اوپر غالب رہیں گی، پھر خوف بھی آئے گا اور حزن بھی آئے گا۔ لیکن جب آپ کا اندر کا انسان، آپ کی آنکھیں اندر کی طرف ہو جائیں، من عرف نفسہ کی منزل ہو جائے، آپ کو تعارف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، آپ کا خوف دور ہو جاتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ وہ مالک ہے، آپ اندر سے مان جاتے ہو، اندر سے پتھر ٹوٹ جاتا ہے، جیسے سورہ باقرہ میں ہے، کئی مرتبہ میں مثال دے چکا ہوں اس آیا کریمہ کی۔ پتھر کے پتھر نہیں رہنا، پتھر توڑنا ہے، مٹی کو نرم کرنا ہے۔ اندر جو کور ہے، ہیومن کور ہے، اس کے اندر راز ہی راز ہے۔ وہ پرسنالٹی اگر ہماری ٹھیک ہو گئی، اگر ہم اس سیلولر لیول پہ، وہ جو ڈی این اے کا لیول ہے، اس پہ اگر ہم نے حق ہو کی صدا کو سن لیا اور قطرہ قطرہ کلزم ہو گیا، قطرہ جذب ہو گیا کلزم میں، یا وہ جو حقیقت کبرا ہے اس کا حرف حرف حقیقت ہماری سمجھ میں آ گیا، یا یہ جو سورج ہے سراج منیرہ، اس کی کرن کرن ہماری سمجھ میں آ گئی، تو پھر وہ جو دل دریا سمندر ہے، اس کی وسعتیں ہماری نظر میں بالکل مسخر ہو جائیں گی، ہم پھیل جائیں گے، چونکہ اکو الف تیرے درکار۔ جب انسان اندر آنکھیں کھولتا ہے تو ایک زمانے کے اندر اس کی آنکھیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ جوش خطابت نہیں ہے، یہ میں آپ کو اپنے اندر من کی سرشاری بتا رہا ہوں۔ مجھے زندگی میں اس کرن نے یہی سبق دیا تھا۔ یہ پہلا پورنا تھا وڑائی صاحب، یہ پہلا پورنا تھا، تختی پہ استاد محترم نے ڈال کے دیا۔ میں نے عمر گزار دی اس کے اوپر مشق کرتے کرتے، بڑی تختی لکھی، تختی لکھ کے پھر چیک بھی کروایا کرتا تھا استاد محترم کو۔ پہلا سبق کرن کرن سورج کا، پہلی کرن۔ میں امید کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ کریم آپ تک اس کرن کی روشنی پہنچائے اور آپ اس کرن کی وجہ سے منور ہو جائے، آپ کا باطن آپ پر کھل جائے، آپ کا تشخص آپ پر آشکار ہو جائے، آپ کی شخصیت، آپ کی جو ذات ہے وہ آپ کے اوپر آشکار ہو جائے، اور آپ کو اس ظلمت کے اندر نور دکھائی دینے لگ جائے۔ اور جب روشنی ہو، جب ہر چیز منور ہو جائے، آپ کو صراط مستقیم دکھائی دینا شروع ہو جائے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، یشرح صدرہ للاسلام، پھر اسلام کے لیے سینہ کھول دیا جاتا ہے، تنگی ختم ہو جاتی ہے، تعصب ختم ہو جاتا ہے، آپ کو سارا میل کچیل آپ کی ذات سے اٹھا کے باہر پھینکوا دیا جاتا ہے۔ بڑا خوبصورت نظام ہے مینٹیننس کا، آپ ڈیوائن سسٹم کی کور پہ غور کر کے تو دیکھیے گا۔ مدیہ آگے بڑھتے ہیں، دوسرا اختصاریہ، اس پہ غور کریں سب سننے والے۔ میں دیکھ نہیں رہا آپ کے کامنٹس کو، میں یہ چاہتا ہوں، میں اس وقت جس کیفیت میں ہوں
آپ کو کیمرے میں براہ راست دیکھوں، میرے لفظوں پہ آپ بات پہ غور کر لیجئے گا، یہ یہیں پڑی ہوگی ویڈیو، یہ کرنیں آپ کے سامنے موجود ہیں، اس کتاب کو کھولیے گا، یہ کتاب نہیں ہے صرف، اسے بنوایا گیا، کرنوں کے اس مجموعے کو جوڑا گیا ہے یہاں پہ، آج تک کسی نے اس کو اس طریقے سے مسخر نہیں کیا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عطا ہے، یہ سوغات ہے، دوسری کرن، دوسرا پورنا، دوسرا لیٹر آف دی الفابیٹ، اسپرچولس لیٹر آف دی الفابیٹ۔ ایمان کی اصلاح ہو جاتی ہے اندر ذات میں، تو کیا ہوتا ہے؟ اگلا سبق کیا ہے؟ ایمان ہمارے خیال کی اصلاح کرتا ہے۔ آپ اندر اترے، آپ نے چوائس کر لی، طے کر لیا کہ میں نے اندر کے انسان کو مومن کرنا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کو کیا چاہیے زیادہ راہ؟ ایمان، ایمان مل گیا آپ کو، ایمان کیا کرے گا؟ ایمان ہمارے خیال کی اصلاح کرتا ہے۔ رک جائے یہاں پہ، یہ کرن ہے، بڑی قیمتی کرن ہے، اللہ اکبر، یہ بڑی قیمتی کرن، میرا اللہ سونا استاد محترم واصف باصفا کے درجات بہت بلند کرے، اور اللہ کریم نبی پاک علیہ السلام کی رحمتوں کے سائے تلے آپ کو رکھے، اور آپ سے جڑے ہوئے ہر انسان کو، آپ کے آنسوؤں کو سمجھنے والی ہر روح کے اوپر رحمتیں ہی رحمتیں ہوں، برکتیں ہی برکتیں ہوں، سب ادب والوں کے اوپر اللہ کا کرم ہو۔ ایمان خیال کی اصلاح کرتا ہے، ایمان آپ کو مل گیا، آپ مان گئے، جب آپ مان جاتے ہیں آپ کے خیال کی اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ استاد محترم کی ساری تصانیف میں خیال ایک بڑا ڈومیننٹ علامت ہے، خیال کی علامت بہت غالب ہے، خیال کیا سے کیا کر دیتا ہے، خیال ہی دراصل ہمیں بناتا چلا جاتا ہے، اور اگر آپ کا ایمان قائم ہو جائے، آپ اندر کے انسان کو سمجھ لیں، تو آپ پہ جو خیال نازل ہوگا وہ خیال بھی بڑا معطر اور مطہر ہوگا۔ تو ایمان اصلاح کر رہا ہے، تین لفظ ہیں، کی ورڈز، ایمان، خیال اور اصلاح۔ آپ کے خیال کی اصلاح اسی وقت ہوگی جب آپ کا ایمان قائم ہو جائے، اور ایمان آپ کا آپ کی ذات کے اندر سے قائم ہوتا ہے، اندر سے، جب تک اندر سے نہیں بدلتا، ٹڈوں، جب تک انسان اندر سے نہیں بدلتا، جے رب ملدا ناتیاں توتیاں تے ملتا ڈڈواں مچھیاں ہو، جب تک بات اندر سے نہیں بدلتی، تغیر اندر سے نہیں ہوتا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ جو اندر نفوس اپنی ذات میں تغیر نہیں آتا، تبدیلی نہیں آتی، چونکہ ایسے خیال عطا نہیں ہوتے۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جی ہمیں تو کوئی ایسا نہیں ملا، جب تک آپ کا ایمان نہیں ہوگا آپ کے خیال کی اصلاح نہیں ہوگی، آپ کا ایمان نہیں ہوگا آپ کے اندر صداقت نہیں اترے گی، آپ کے اوپر اگر صدق نازل نہ ہوا تو آپ کو سچا گرو کبھی نہیں مل سکتا۔ شکوک و شبہات کی نفی کرتا ہے، ایمان کیا کرتا ہے؟ نمبر ون، خیال کی اصلاح کرتا ہے۔ یہ دوسرا سبق بتا رہا ہوں آپ کو، آپ کا وسوسہ آئے گا، آپ کے ایمان کی تلوار چلے گی عرفان، شکوک و شبہات کی نفی کر دی، یعنی کہ آتے نہیں، شک بھی آتا ہے، شبہ بھی آتا ہے، وسوسہ بھی آتا ہے، لیکن اندر سے ایمان کہتا ہے من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، اور کس میں؟ اعوذ، اعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایمان ہے۔ تو خوف اور حزن تنویر بھائی اسی وقت ہوتا ہے جب ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ جس انسان کا ایمان قائم ہو جائے، راسخ ہو جائے کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر کوئی سازش نہیں کر سکتا، کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکتی، اس کا چالہ، اس کی تدبیر واللہ خیر الماکرین کے تحت ہمیشہ غالب رہتی ہے، اور ہم اس کی نگرانی میں ہیں، اس کی پناہ میں ہیں، اس کے کرنٹینہ کے مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے کوارنٹین میں دے دیتا ہے تو پھر انسان کے اندر سے خوف دور ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ میں احتیاط کی نفی نہیں کر رہا، احتیاط ہی ایمان ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ احتیاط ایمان نہیں ہے، وہ ان کے دل میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے۔ تو ریاست، اکابرین، ایمان کی ایک شرط ہے، یہ اول الامر ہوتے ہیں۔ تو ایمان خیال کی اصلاح کرتا ہے، جہاں پہ بے ایمان انسان بیٹھے ہوں گے وہاں پہ پروپیگنڈا ہوگا، سازشیں کرنے والے ہمیشہ بے ایمان ہوتے ہیں، بے ایمان، ایمان کے بغیر، ڈس آنیسٹ، چونکہ وہ آنیسٹ نہیں ہوتے لہٰذا ان کو ایسے ایسے خیال سوچتے ہیں جو بندوں کے دل کے اندر وسوسہ پیدا کرتے ہیں۔ تو ہم ہر کام سے پہلے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جب انسان کو یہ یقین ہو
کہ زندگی اور موت کا مالک وہ ہے، اس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ لوگوں کے الگ معاملات ہیں، لیکن جسم کی دنیا میں، روح کی دنیا میں الگ الگ پیرامیٹرز ہیں ہمارے سامنے۔ تو ہم اگر اپنی روح کو یہ سبق سکھا دیں اور یہ روح ہماری سبق یاد کر لے کہ ہم اللہ کی حفاظت میں ہیں، ہمیشہ اللہ کی حفاظت میں ہیں، جو اللہ قرآن کو تبدیل نہیں ہونے دے رہا، بڑا جملہ دینے لگا ہوں، جو اللہ قرآن کے اندر زیر زبر پیش کا بھی اضافہ یا کمی نہیں ہونے دے رہا، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ وہ قرآن کے سچے کاری کو کس طریقے سے کوئی نقصان پہنچنے دے سکتا ہے؟ اپنا ایمان قائم رکھیے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ طاقتور ہے، آپ کے سارے شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ آپ نے ریاست کی پابندیاں بھی تسلیم کرنی ہے، لیکن آپ نے کسی بھی قسم کے خوف کو بھی تسلیم نہیں کرنا۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ ریاست کو ماننا، اس کی ہدایات پہ عمل پیرا ہونا، یہ الگ پہلو ہے، یہ الگ پہلو ہے، یہ اتحاد کی علامت ہے۔ لیکن خوف کو پالنا، ہر تھرڈ پارٹی کو وسوسہ کرنے کی اجازت دینا اور اس کی بات پہ ڈر کے بیٹھ جانا، یہ انتہائی سخت کفر ہے۔ آپ اس چیز سے اللہ کی پناہ میں آ جائیں، پناہ میں آ جائیں، اللہ کے شیلٹر میں آ جائیں، آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ ایمان تیسری چیز کیا کرتا ہے مدیہ؟ وسوسوں کو دل سے نکالتا ہے۔ وائرس، آپ کا وائرس آ گیا، اب اس وائرس کو امیون سسٹم آپ کا ایکٹیویٹ ہو جائے گا۔ اب سارے بندے امیونٹی پہ بات کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہے میں کتنے طویل عرصے سے بار بار لائیو سیشن میں وائٹ سیلز کی بات کرتا تھا، امیون سسٹم کی بات کرتا تھا۔ میں نے یہ سبق پڑھا تھا، یہ کرن مجھ پر آشکار ہوئی تھی۔ اگر آپ کا ایمان اندر سے مضبوط ہو گیا، میر صادق اور میر جعفر آپ نے نکال دیے، کعبہ ذات سے بت نکال دیے آپ نے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے سارے لائیو سیشن کیے تھے نفاق کے اوپر، بغض کے اوپر، حسد کے اوپر، لالچ کے اوپر، جھوٹ کے اوپر۔ یہ چور راستے ہیں جو ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب انسان کے اندر ایمان آتا ہے تو حسد موجود نہیں رہتا۔ جب آپ کے اندر حسد بھی موجود ہو، آپ کہیں میں پنجگانہ نماز بھی پڑھتا ہوں، آپ کو رک جانے کی ضرورت ہے، تفکر کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے تفکر نہ کیا تو آپ فکر میں مبتلا کر دیے جائیں گے، آپ فکر کرتے رہیں گے۔ چونکہ اگر تفکر کم ہوگا، فکر زیادہ ہوگی۔ تفکر کو زیادہ کریں، فکریں کم ہونا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو وسوسوں کو دل سے نکالتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ بابا اٹس نو تھورو فیئر، یہ شار عام نہیں ہے، تم بھولے بھٹکے آ گئے ہو، اب تم واپس جاؤ، یہاں پہ کسی اور کا سکہ چلتا ہے۔ عرفان یاد ہے میں نے بتایا تھا، یہ اندر بیٹھا ہوا، یہ پلاٹ، خالی پلاٹ کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ اس پلاٹ کے اوپر جھنڈا گاڑ دو کہ یہ پلاٹ خالی نہیں ہے۔ دس ہاؤس از ناٹ فار سیل، دس ہارٹ از ناٹ فار سیل، دس سول از ناٹ فار سیل، دس مین از ناٹ فار سیل۔ یہ یاد رکھیے گا، جب آپ یہ بینر لگا دیں گے تو پھر گاہک ختم ہو جائیں گے، پھر انٹروڈر کو ایمان آپ کا دور بھگا دے گا، وسوسے کو نکال دے گا۔ گرو کا یہی کام ہوتا ہے، وہ دن بھر آپ کے وسوسوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے، ہاتھ دھو کے آپ کے وسوسوں کو ٹکنے نہیں دیتا۔ اسے معلوم ہے وسوسے کہاں سے حملہ آور ہوتے ہیں، وہ اس لیے آپ کے ایمان کو قائم رکھنے کے جتن کرتا رہتا ہے۔ ایمان اور کیا کرتا ہے؟ ایمان ہمیں غم اور خوشی دونوں میں اللہ کے قریب رکھتا ہے۔ تنویر بھائی، ایمان ہوگا تو غم ہو یا خوشی ہو، دونوں میں انسان اللہ کے قریب رہتا ہے۔ یہ قربت بڑی خوبصورت ہے، قربتوں سے ساری بات بنتی ہے۔ اگر ہم اللہ سے دور ہو جائیں، قرآن پاک میں جیسے آیات ہیں کہ جب میں ان کو نوازتا ہوں تو شکر ادا کرتے ہیں، اور جب ذرا سی تکلیف دیتا ہوں تو بھاگنے لگ جاتے ہیں۔ تکلیف میں تھوڑا سا میں آزماتا ہوں ان کو تو یہ مجھ سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہوتا تو آج یہ نہ ہوتا۔ یاد ہے نیٹشے یا نیچے، ایک جرمن فلاسفر تھا، علامہ اقبال نے بھی ٹریبیوٹ پیش کیا، ہی واز ویری گڈ مین۔ اس کی محبوبہ اس کے ساتھ بے وفائی کرتی ہے، وہ بڑا روتا ہے، تڑپتا ہے، اپنے دیوتاؤں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، ہر قسم کے مذہب کے خدا کو پکارتا ہے، لیکن اس کی محبوبہ کا دل نہیں بدلتا۔ اس کا بڑا مشہور ایک جملہ ہے، گاڈز آر ڈیڈ، دیوتا مر گئے۔ اس نے کہا اگر خدا ہوتا تو میری بات سن لیتا، میری فریاد سن لیتا، میری دعائیں قبول کر لیتا۔ تو ہم دعاؤں کی قبولیت یا نہ قبولیت کی وجہ سے خدا کا تعین کرتے ہیں۔ جیسے عقل سے پیدل لوگ، نادان لوگ، حکمت اور بصیرت سے محروم لوگ یہ پوسٹیں کرتے پھرتے ہیں کہ جناب
दाता साहब को बुलाएं, शेख अब्दुल कादर जिलानी को बुलाएं, तो ऐसे आलम में एक फितना परवर उठता है और वो कहता है कि मुसलमानों की हालत नागुफ्ता बे हो गई है, तुम्हारा अल्लाह कहाँ है? तो फिर कोई जवाब नहीं बन पाता उन लोगों से। तो इसलिए ये तमाम चीज़ें ईमान के साथ जुड़ी हुई हैं। ईमान को मजबूत रखें, हमारा ईमान अल्लाह पे गम में भी कायम रहे और खुशी में भी कायम रहे। ये ना हो कि हम खुश होकर उसको भुला दें, और ये ना हो कि गम आए तो हम उसको बिल्कुल यकसर फरामोश कर दें। गम हो या खुशी हो, अल्लाह अल्लाह है। हम अल्लाह के मज़ीद करीब आ जाएं। इस कोरोना की आफत में भी हमें अल्लाह के ज़्यादा करीब आना है। ये जो भी मौका मिला है, ये मोहलत मिली है हमें दोबारा से ट्यून करने के लिए। हम अपने ईमान का जायज़ा लें। अगर आपको खौफ महसूस होता है तो रुक जाए, एनालिसिस करें, अपने अंदर से डर ख़त्म करें। इसलिए कि एक नियाम में दो तलवारें नहीं रह सकती। ये मुमकिन ही नहीं है एक इंसान मोमिन हो और उसे अल्लाह के अलावा भी किसी का डर हो। तो आपकी ज़िंदगी से जब आप सिर्फ अल्लाह से डरना शुरू कर देंगे, खौफ और हुज़न दूर हो जाएगा। ये मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ, ये किताबी जुमला नहीं है। मैं इस कैफियत से, इस सरशारी से गुजरता हूँ, इस लज्जत को सर से पाँव तक महसूस करता हूँ। आप अल्लाह के हो जाएं, आप उसकी रज़ा में राज़ी रहना शुरू कर दें, आपके अंदर से वो डर निकाल देगा, आपको बेनियाज करना शुरू कर देगा। वो इस तरीके से आपको अपनी प्रोटेक्शन में रखेगा। उसके फरिश्ते आपके दाएं बाएं ऊपर नीचे नाजिल होना शुरू हो जाएंगे। ये आन ओथ मैं आपको कह रहा हूँ। मैं कुरान का एक छोटा सा तालिब इल्म हूँ, कुरान का एक राज बता रहा हूँ। फरिश्ते नाजिल होते हैं, आपकी हिफाजत करते हैं। दाएं बाएं ऊपर नीचे से आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कौन कौन दुश्मन था हमारे खिलाफ, क्या क्या साजिश कर रहा था। जब हम उसके हो जाते हैं, जब उसके कदमों में सर रख देते हैं, अपना ईमान कायम कर लेते हैं, तो फिर वो ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, हुज़न ख़त्म, अंदेशे ख़त्म, हमारा खौफ ख़त्म कर देता है। हमारे वसवसे, हमारा शक, हमारे शुभे सारे दूर करना शुरू कर देता है। और फिर ईमान क्या करता है? जब इंसान गम और खुशी में अल्लाह के करीब हो तो हर आजमाइश में हम पूरा उतरते हैं। ये भी ईमान का तकाजा है। ईमान आपको हर आजमाइश में पूरा उतरने की कुव्वत देता है। हमारा ईमान कायम रहता है। बुजुर्ग दुआ दिया करते थे, पुत्र अल्लाह तेरा ईमान सलामत रखे। क्यों कहा करते थे? ईमान ही कसौटी है, यही कसौटी है। इसी पैमाने से सारा कुछ मापा जाएगा। अगर आपका ईमान नहीं तो फिर कुफर है, अगर आपका ईमान नहीं तो फिर कुफर है। ईमान अगर कम होना शुरू हो जाएगा, कुफर बढ़ना शुरू हो जाएगा। ईमान बढ़ना शुरू हो गया तो कुफर ग्रेजुअली ग्रेजुअली कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है किसी भी डिजीज की, पेंडेमिक की या एपिडेमिक की, एक होता है इसका फिजिकल फेनोमेनन, उसका जिस्म की दुनिया में ही तदारुक करना है, जो कि यही सुन्नत है। जो जिस्मानी आफते हैं उनके जिस्मानी पहलुओं को जिस्म की दुनिया में ही उनका दिफा किया जाता है। जिस्म भी ईमान का हिस्सा है। मजबूत तलवार, अरबी नस्ल का घोड़ा, ये भी ईमान का तकाजा है। एटम बम, ये ईमान का तकाजा है। इल्मी तरक्की, ये भी ईमान का तकाजा है। मजबूत इकोनॉमिक, सोशल, जुडिशल सिस्टम, ये भी ईमान का तकाजा है। ये ईमान से खाली नहीं है। तो हमारे निज़ाम को भी जिस्म की सतह पे भी उस पोजीशन में जाना है और रूहानी सतह पे भी उस पोजीशन में जाना है। फिर हम हर आजमाइश में पूरा उतरेंगे। ये आजमाइशें हैं, अल्लाह ताला आजमाता है, बंदों के जरिए ही आजमा लेता है। बंदे साजिशें करते हैं, चालाकियां करते हैं, अपनी चाल चलते हैं, अपने वायरस भी बना सकते हैं, लेबॉर्ट्रीज में तजुर्बे भी कर सकते हैं, गुलाम कौमों को मजीद गुलाम बनाने के जतन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ईमान कायम रहे तो इंसान उस आजमाइश से सुरखरू होकर निकलता है, क्योंकि उसका ईमान है कि इन अल्लाह अला कुल्ले शैन कदीर। ये सिर्फ सवाब वाली आयत नहीं है कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। तो अगर आप दिल से मान जाएं अल्लाह को अपना कादिर, अपना मुख्तार, आपके ऊपर इख्तियार उसका चले, मर्जी उसकी चले, और आप उसकी मर्जी के मोहताज हो जाएं, आप उसकी मर्जी के मुताबिक काम करें, आप उसकी रजा में राजी हो जाएं और उसकी नाराजगी वाले काम छोड़ दें। अगर आप उसकी नाराजगी वाले काम छोड़ दें तो फिर आपसे खौफ और हुज़न दूर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हर इंसान को पता हो कि उसने नाराजगी वाले काम किए हैं तो वो डरेगा। तो उसका एक ही रास्ता बताते हैं बुजुर्ग, तौबा कर लो। जिस लम्हे में इंसान तौबा करता है उसका ईमान उसको वापस लौटा दिया जाता है, उसके अंदर से खौफ दूर हो जाता है। आप देखें कभी तौबा करके,
جب انسان رات کو تہجد میں مصلی پہ سر رکھ کے 2 آنسو ہی ابھی بہاتا ہے تو اس کے اوپر سکینت نازل کر دی جاتی ہے، اطمینان نازل کر دیا جاتا ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ خوشیاں دینے والا ہمیں غم کی دولت سے بھی نواز سکتا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دولت یقین سے محروم نہیں ہونے دیتا۔ اب گریجول ایکسپوننشل گروتھ ہوئی ہے اس سبق کی یہ دوسری کرن پہ۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں انعام میں؟ اولئک هم المفلحون۔ آپ کو یاد ہے سورہ بقرہ میں نے ایک سیشن کیا تھا کہ انسان کو جب ایمان ملتا ہے تو اس کو آہستہ آہستہ نفس امارہ، لوامہ اور مطمئنہ کی منزل ہو جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی پہچان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دولت یقین سے محروم نہیں ہونے دیتا۔ ایمان قائم ہو گیا، وسوسے نکل گئے، شکوک و شبہات نکل گئے، غم اور خوشی میں بھی آپ اللہ کے دائرے میں رہے، ہمیشہ ہر حال میں، الحمدللہ، ہمیشہ ہر حال میں، آلویز ان آلویز، تو وہ آپ کے یقین کو قائم رکھتا ہے۔ دولت یقین سے آپ کو محروم نہیں ہونے دیتا، آپ کا یقین قائم رہتا ہے، آپ بے یقین نہیں ہوتے، آپ جو بات کرتے ہو آپ کا یقین سلامت رہتا ہے، آپ مسکراتے ہو آپ کی مسکراہٹ یقین والی ہے، آپ کا آنسو ٹپکتا ہے آپ کے آنسو میں یقین ہوتا ہے، آپ ہاتھ اٹھاتے ہو دعا کے لیے تو وہ آپ کو یقین دیتا ہے کہ تیری دعائیں میں قبول کر لوں گا۔ آپ کے منہ سے لفظ نکلتے ہیں وہ قبول کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ اس یقین سے بات کرتے ہو کہ اس میں تاثیر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کچھ بھی کرتے ہو، کوئی قدم آپ اٹھاتے ہو، کوئی ایکشن آپ کرتے ہو، وہ آپ کو دولت یقین سے نوازتا رہتا ہے اور آپ اسی یقین کے ساتھ آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اسی یقین کی بدولت آپ کے جسم اور آپ کی روح کے اندر ایوولوشنری پروسیس شروع ہو جاتا ہے، ریولوشن آنا شروع ہو جاتی ہے، ایک پروگرس آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کو ایک رفعت ملنا شروع ہو جاتی ہے، خیال سے لے کے عمل تک۔ رفعت خیال عطا ہو جانا بہت بڑی عطا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ رفعت خیال اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عطا کرے۔ تو استاد محترم نے یہ دوسرا پورنا دکھایا، ایمان قائم کر لو، پہلی سٹیج ہے۔ ایمان کے فائدے گنوا دیے۔ ایمان کیسے قائم ہوگا کہ آپ نے اپنے آپ کو پڑھنا ہے۔ من عرف نفسہ، یہ کہانی ساری وہی ہے۔ من عرف نفسہ، اپنے آپ کو جان لو، اپنی میں کو پہچان لو، تمہیں اس میں کی سمجھ آ جائے گی جس کو فنا نہیں ہے۔ کلو من علیہ فان، ہر شے فنا ہو جائے گی، لیکن وہ جو وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام اس کو فنا نہیں ہے۔ تو دوسرا سبق کیا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو جان لیتا ہے تو پھر اس کو ایمان مل جاتا ہے۔ ایمان کیا کرتا ہے؟ دولت یقین عطا کر دیتا ہے۔ ایمان سے یقین ملتا ہے۔ تیسری کرن کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ میں نے بتایا کو حادثاتی ترتیب نہیں ہے، اس کے پیچھے بڑی روحانیت ہے۔ اب یقین کے بعد اگلی سٹیج کیا ہے؟ ایمان ہو گیا سارا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ پیٹرن سمجھیں آپ، ہم داخل ہو گئے، ہماری ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہونا شروع ہوگی، ہماری زندگی کے اندر کچھ ہمارے اعمال و افعال آ گئے، کریکٹر ڈیولپمنٹ آ گئی، ہماری پروفائل، ہماری زندگی، ہمارا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، لیٹنا سونا جاگنا، بات کرنا، کسی کو کوئی بات سمجھانا، لکھنا، اس کا ایک پیٹرن ڈیولپ ہو گیا۔ اب ہم داخل ہو گئے ہم اس منزل کے اندر۔ تو اگر داخل ہونے کے بعد اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ دوسرے مسلمانوں پر فوقیت رکھتا ہے تو اسے غلط سمجھیں۔ یہاں پہ رک جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ ابلیس کبھی داخل تھا اس دائرے میں، ایک وقت آیا، مٹی کو رفعت عطا ہوئی، ایک نئی مخلوق مارز وجود میں آئی جس کا نام تھا آدم۔ کہا کہ سب سجدہ ریز ہو جائیں آدم کے سامنے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، سب سجدے میں گر پڑے، ابلیس نہیں۔ اس نے استکبار کیا، غرور کیا، اس نے اپنے آپ کو فوقیت دی، تکبر میں مبتلا ہو گیا کہ میں افضل ہوں۔ تو اگر کوئی انسان ایمان کے دائروں میں داخل ہونے کے اندر بھی داخل بھی ہو جائے اور یہ دعویٰ کرے کہ وہ دوسرے سے افضل ہے، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کوئی فوقیت نہیں ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ پورنے وہاں سے بھی تھے، خطبہ حجت الوداع کے پورنے ہم نے بھلا دیے، ہم نے تو قرآن کے پورنے اس کے مطابق تختیاں نہیں لکھی، ہم نسل در نسل، عہد در عہد
बार बार पूरने देने वाले आते रहे, बार बार हमें भूला हुआ सबक याद करवाया गया, हमें बार बार वही पहाड़े, वही तरतीब जो कुरान से शुरू हुई थी, हमारे लिए थी, हर दौर में, हर रूप में, हर जगह पे, हर खित्ते में बंदोबस्त किया है अल्लाह ताला ने। पूरने देने वाले उसने भेजे हुए हैं। वाइबाद लजीन अस्तफ़ा, वो बंदों को चुन लेता है। हमें समझ नहीं आती, वो हमारे मुखलिस हैं, वो रातों को तड़पते हैं, वो रोते हैं, वो हमदर्द हैं, लेकिन हम उनके दिए हुए पूर्णों के मुताबिक तख्ती लिखने की जरूरत भी नहीं करते। हमें उसमें लज्जत महसूस नहीं होती, क्योंकि हमारा ईमान नहीं। ईमान क्यों? हमने कभी गौर ही नहीं किया हम कौन थे। आज से कुछ साल पहले हम कहाँ थे? कुरान कहता है तुम कहाँ से थे? ऐसे एकदम से शुरू हुए हो हादसाती तौर पर, और अल्लाह के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी हैं। बड़े बड़े तुम फतवे लगाना शुरू हो गए हो, आर्गुमेंट्स देते हो तुम मुझे, बड़ी बड़ी बातें करते हो। तुम हो कौन? तुम्हारी औकात क्या है? कहाँ थे तुम कुछ अरसा पहले? कहाँ से आके टपके हो इस जमीन पर? और जब तुम यहां से चले जाते हो तो कहाँ जा रहे हो? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब अल्लाह के हैं, हम सब अल्लाह के हैं। अल्लाह के यहाँ से यहाँ आए थे, यहाँ से वापस अल्लाह के यहाँ जाना है। ये ईमान है, और ये यकीन देता है। ईमान आपको यकीन की दौलत अता करता है, और जब यकीन हो जाए तो आजिज़ी आ जाती है। ये याद रखिएगा, तकब्बुर जहां भी होगा, जिस जगह पर होगा, जिस कदर होगा, वो इंसान, वो खित्ता, वो तबका, वो तसनीफ, वो किताब, वो साहिब किताब उसी कदर मुतकब्बिर होगा, उसी कदर इबलीस होगा। अगर कोई मस्जिद किसी दूसरी मस्जिद के ऊपर फोकियत रखे तो वो मस्जिद भी उसी कदर मुतकब्बर होगी, वो खतीब भी उसी कदर मुतकब्बर होगा। फजीलत अलग है, ये याद रखिएगा, फजीलत का मेयार अलग है। क्योंकि जिस जगह पे नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदम पड़ जाते हैं, जमीन का वो खित्ता सारे खित्तों से बरतर हो जाता है। वो फजीलत का मुकाम अलग है, वो मुकाम ही अलग है। जहां नबी पाक अलैहिस्सलाम का ख्याल आ जाए जिस दिमाग के अंदर, उस दिमाग की रफ़त ही अलग हो जाती है। उस अदब का अदब ही मुख्तलिफ हो जाता है, जो मैंने शुरू में आपको बताया था। मैं इसलिए उसी अदब को अदब समझता हूँ जिसको अदब गाहे रसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां पे आजिज़ी नसीब हो गई। मैं इसलिए आपको अक्सर कहता हूँ, थके बगैर कहता हूँ, जो दरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपको काटने की कोशिश करे, इतना सा भी बहाने बहाने से उससे दूर हो जाए, वो आपको कदर मंजिलत से दूर कर रहा है, वो आपको यकीन से महरूम करना चाहता है, वो ईमान के सोतों को काटना चाहता है, वो चाहता है कि आप अपनी पहचान के करीब ना जाएं, आपको इरफान व इदराक नसीब ना हो। उसे मालूम है कि अगर इसको आजिज़ी मिल गई तो ये आदम का रहेगा। वो हमें तकब्बुर में मुब्तला करता है, ज़ात पात का तकब्बुर, दौलत जायदाद का तकब्बुर, बड़े बड़े ओहदों का तकब्बुर, बड़ी बड़ी मकानों और इमारतों का तकब्बुर। वो हमें इबलीसी बनाया रखता है, और इबलीस को खौफ है, उसको हुज़न है, लेकिन आदम को खौफ नहीं है। खौफ उस वक्त तक है जब तक वो रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन नहीं कह देता। सजदे में गिर के, ये सुन्नत है आदम की, आदम ने पैटर्न सिखाया है। गलती हो जाती है, से सॉरी एंड कीप ऑन सेइंग सॉरी 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 सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई से सॉरी, आई कन्फेस। ये है आदम की पहचान। ये जब वो सजदे में सर रख के गिड़गड़ाता है, उसके अंदर से सारा तकब्बुर, सारी मैल कुचैल निकल जाती है। वो फिर ऐसे ही पैदा हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से वो दुनिया में आया हो। विंडोज की रीस्टार्ट हो जाती है, डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटिंग पे चला जाता है, शैतान हाथ मलता रह जाता है। वो उन बंदों से बड़ा डरता है जो बंदे तौबा कर लेते हैं। ये याद रखिएगा, मेरे लफ्ज लिख रखें। वो उन बंदों से बड़ा खाइफ रहता है जो तौबा करते हैं, और वो उन बंदों की तरफ से गाफिल हो जाता है जो तौबा नहीं करते। इबलीस भी गाफिल हो जाता है, क्योंकि उसे यकीन है कि ये अब भटक चुके, ये अब कभी तौबा नहीं करेंगे। तो अगर आपको तौबा की मोहलत मिल रही है, तौफीक मिल रही है, अगर कभी किसी रात को किसी भी बात पे, मेरी किसी बात पे अगर आपकी आंख में आंसू आ गया, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अभी मोहलत बाकी है, अभी आपका ताल्लुक बाकी है,
अभी आप मुतकब्बिर नहीं हुए। क्योंकि जो मुतकब्बिर हो जाता है और जिसकी अनाउंसमेंट होती है कि जाओ तुम रांदाए दरगाह हो, तुम्हें निकाल दिया महफिल से, अभी उसने हमें निकाला नहीं है, अभी हम उसके दायरों में हैं, थोड़ी नाराजगी चल रही है, हमने नाराजगी वाले काम किए हैं। उस्ताद मोहतरम किरने बांट रहे हैं, पूरने डाल के दिए थे। तो उन्होंने कहा कि किसी को ये मत कहना कि मैं तुम पर फोकियत रखता हूं, ये नहीं कहना। अगर कोई ये कहे कि मैं बहुत बड़ा पीर हूं, मैं बहुत बड़ा चैंपियन हूं रूहानियत का, तो उसे गलत समझे। क्योंकि वो दूसरों की, मैंने आपको अक्सर मैं आपको बताता हूं, कल भी मैं लिख रहा था, आज जदीद दौर में ऐसे ऐसे कुछ फितने सामने आ रहे हैं, वो दरअसल हमें हमारे इनाम याफ्ता लोगों से काटने की कोशिश करेंगे और खुद को उनकी जगह पे रख देंगे। महराब मिंबर से, मसनदों से हमारे बुजुर्गों को हटाएंगे, और हम चूंकि पहले से बदतमीज हैं, मैं आपको ये बड़े यकीन से कह रहा हूं, इन लोगों की इत्तबा में वही लोग जा रहे हैं जो में पहले से माँ बाप के खुद सर हैं। आप कभी तहकीक करके देखिएगा, मेरा जुमला आपको दुरुस्त लगेगा। इसको चैलेंज पे तहकीक बना लें। आप उन बंदों का साइकोलॉजिकल एनालिसिस करके देखें जो ऐसे लोगों के पीछे चलते हैं। वो या माँ बाप के गुस्ताख होंगे या अपने असातिज़ा के गुस्ताख होंगे। हमेशा बदतमीज, खुदसर, बेअदब लोगों को बदतमीज, खुदसर, बेअदब गुरु मिला करता है। ये याद रखिएगा, मुअद्दब लोगों को अदब वाले पीर मिलते हैं। जिनके अंदर अदब मौजूद है उन्हें अदब वाला मिल जाता है माहौल। जिनके अंदर खुदसरी है, जिनके अंदर उनका नफ्स उन्हें प्लीद कर चुका है, उनके अंदर तकब्बुर आ चुका है, उनकी मैं इस कदर मजबूत हो चुकी है कि वो समझते हैं कि बस वही वो हैं, बाकी सब जहन्नमी हैं। उन लोगों को राहबर भी ऐसे मिलेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कहता है। उनकी नज़र में उनके अमाल खुशनुमा बना दिए जाते हैं। वो सारी जिंदगी सजा काटते हैं। अगर मुझे या आपको ये लगता है कभी कि हमसे ये गलती हो गई, हम रो पड़ते हैं, तौबा कर लेते हैं, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन अगर आपको ये लगे कि आप सुपर हैं, सुपर ह्यूमन बन गए हैं, और आपने जो बात कर दी वो पत्थर पे लकीर है, और आपके अलावा दुनिया का हर इंसान बेवकूफ़ है, पागल है, जहन्नुमी है, तो आपको तौबा की ज़रूरत है। आपने यकीनन माँ बाप का दिल दुखाया होगा, आपने यकीनन असातिज़ा की बेअदबी की होगी, जिसकी सज़ा आपको ये मिली है। कभी मुमकिन ही नहीं कि अदब वाले बेअदब लोगों की इत्तबा में आ जाए। अदब वालों को मुअद्दब ही बनाकर रखा जाता है। अदब वालों को तौबा नसीब होती है। ये मेरा फतवा है, इसको लिख रखिएगा। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मैं क्रिएटिव अंदाज में ये बात कर रहा हूँ। जिसको अदब नसीब हो जाए, तौबा भी उसी को नसीब होती है। बेअदब को जब तक वो बेअदब रहेगा, ये शर्त है, तौबा नसीब नहीं होगी। क्योंकि गुनाह दरअसल बेअदबी ही तो है, गुनाह तकब्बुर ही तो है कि आप एक ऐसा काम करें जो अल्लाह की रज़ा के ख़िलाफ़ हो। आप अल्लाह को चैलेंज कर रहे हैं। इब्लीस ने यही तो किया था। आदम को अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, अल्लाह ने अहमियत दी। इब्लीस को इस बात पे आर्गूमेंट था कि ये फसाद पैदा करेगा, मुझे फोकियत दी जानी चाहिए थी, मुझे बाबा बनाना चाहिए था। इब्लीस ये कहता है कि फरिश्तों, मुझे बाबा मानते हो, मैं इबादत करता रहा हूँ। अल्लाह कहता है कि तुम इस मिट्टी के बने हुए को बाबा समझो। तो आज हमारे दरमियान, हमारी सफ़ों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि उन्हें बाबा समझा जाए, और बाकी सारे बाबे जिनको अल्लाह ने बाबा बनाया है उसको तस्लीम ना किया जाए। याद रखिएगा, अल्लाह ने इब्लीस को बाबा नहीं बनाया। अल्लाह ने उस आदम को बाबा बनाया है जिसके बारे में उसका दावा है, इन्नी आलम मा ला तालमून। उसे मालूम है ये गुनाह तो कर लेगा, लेकिन उसे ये भी मालूम है ये तौबा भी करेगा। और तौबा से इब्लीस बहुत डरता है। उसे मालूम है ये तौबा करके फिर बाबा बन जाता है। आदम बाबा हो जाता है। जब तौबा करता है तो पहले से ज्यादा रिफत ख्याल उसको अता होती है। वो पहले से ज्यादा पाक और साफ होकर आगे बढ़ जाता है। ये याद रखिएगा, तौबा बहुत बड़ी मंजिल है। तौबा तो नसू, पक्की तौबा उससे भी बड़ी मंजिल है। तो उस्ताद मोहतरम आगे, अपनी फजीलत को फजीलत के तौर पर बयान करना ही फजीलत की नफी है। इब्लीस ने क्या किया था? मैं अफजल हूं, आग से बना हुआ हूं, ये मिट्टी से बना हुआ है। तो उस्ताद मोहतरम ने क्या पूरने डाल के दिए। ये कब कह रहे हैं? ये इब्तदाई सबक है। अभी आप मान आरफा नफ्सों की स्टेज पे हैं। ईमान
नफ्स को पहचानना, दौलत यकीन। और फिर जब इंसान को कोर में से कुछ मिलना शुरू हो जाता है ना इरफान, मैंने आपको एक दफ़ा बताया था, बहुत कुछ उतरता है, बहुत कुछ उतरता है। ऐसे ऐसे कश्फ होना शुरू हो जाते हैं, इंसान के अंदर हवा भर जाती है। मैं आपको अपने बारे में बताता था कि मैंने जब चिलाकशी शुरू की जवानी में, पता नहीं कहाँ कहाँ की खाक छानी, बहुत सारी चीज़ें सामने आई, तो हवा भर गई। मैं इससे गुजरा हुआ हूँ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। उस वक्त मेरे सामने ये पूरने नहीं थे, ये इससे पहले की बात बता रहा हूँ आपको। तो मैं इसमें से गुजरा, इसलिए मुझे ये कहते हुए आसानी है कि मैं अपनी फजीलत अपने चिलों की वजह से लोगों को बताया करता था कि लोगों, मैंने 41 जुमेरातें यहाँ पे लगाई, ये किया वो किया, आओ पूछो मुझसे, मैं ऐसा तावीज़ कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अल्लाह ताला माफ़ करे, लेकिन वो ज़रूरी था, वो स्टेज ज़रूरी थी, वो मरहला ज़रूरी था। उस्ताद मोहतरम क्या कहते हैं, अपनी फजीलत को फजीलत के तौर पर बयान करना ही फजीलत की नफ़ी है, इंसान की कम ज़रफ़ी है, जहालत है। असल फजीलत तो दूसरों को फजीलत देने में है। ये तीसरा सबक है। उसी किरण के मुख्तलिफ जाविये हैं। किरण होती है ना, उसके मुख्तलिफ जाविये हो सकते हैं, यानी एक किरण एक जाविया भी है और उस एक जाविये में कई जाविये हैं। जब इंसान अंदर से बदल जाए तो फिर वो मोहब्बत करता है, वो दूसरों को बनाता है, वो दूसरों को अहम समझता है। वो कहता है कि मैं तो कुछ भी नहीं, सारा कुछ तो इरफान के पास है, आफाक के पास है, बड़ा इससे बड़े पहुंचे हुए इंसान है, अल्लाह राजी है तनवीर भाई से, मदिया बहुत प्यारी बच्ची है, शबीना कंवल बहुत मोहतरम खातून है। आप समझ रहे हैं, इंसान को फिर आहिस्ता आहिस्ता दूसरों के, ये सलमान खान है, ये बशारत है, ये रमज़ान है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, फिर इंसान को फजीलत नज़र आना शुरू हो जाती है। सब में खूबियाँ नज़र आती हैं, हर बंदे में खूबी नज़र आती है, हर जगह पे वो पॉजिटिव पहलू देखता है। और अगर इंसान अपनी ज़ात के अलावा वो नरगसियत का शिकार हो जाए, नार्कसिज्म आ जाए, तो उसे दूसरे सारे बातिल दिखाई देते हैं। वो कहीं इधर गालियां देगा, कहीं उधर लड़ेगा, क्योंकि उसका दिमाग खराब हो चुका है, वो इबलीसी हो चुका है। और इबलीस का काम ही ये है कि वो सारी जिंदगी खाली हाथ रहेगा और क़यामत में उसको ठुड्डे मार के उसको और उसके हवारियों को जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। ये पहले से तय कर दिया गया है। जो इबलीस होगा और इबलीसी होगा उसे मार दिया जाएगा, जहन्नुम के सुपुर्द कर दिया जाएगा। लेकिन जो आदम की तरह का होगा, जिससे गुनाह सरजद हो गया, वो तौबा कर लेगा, वो फिर नए सिरे से शुरू हो जाएगा, उसकी ज़िंदगी में फिर अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी, आजजी आ जाएगी। अल्लाह करीम मुझे और आपको आजजी अता करे। मैं कई सालों से आपको आजजी के पूरने दे रहा हूँ। इज्ज़ व इनकसार हर हर सूफी का विरसा है, हर दानिश्वर इज्ज़ व इनकसार की बात करता है। आज जदीद दौर में आप अंग्रेज़ों के यहाँ भी जो बड़े बड़े थिंक टैंक्स हैं, बड़े बड़े, आप देखेंगे उनको सादा सी ज़िंदगी है उनकी, उनके अंदर तकब्बर नहीं है। हमारे यहाँ ये जो बादशाही मिजाज था मुगलों का, और उससे पहले ये सारा शाही मिजाज, इसने हमें तकब्बर दिया। आज हम मुतकब्बर हैं। उम्मत मुसलमा का ये 850 साल का जो सवाल है, ये हमारे तकब्बर की अलामत है। हम तकब्बर में पड़ गए थे। हमने ये सोचना शुरू कर दिया था बनी इसराइल के लोगों की तरह, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह, कि हम चुने हुए लोग हैं और हमारी वजह से कायनात का निज़ाम चलेगा। अल्लाह ने कहा कि नहीं, जो मेरी रज़ा के काम करेगा वही मेरा बंदा, जो मेरी नाराज़गी के काम करेगा मैं उसकी इज्जत, उसका शर्फ उससे छीन लूंगा। ये पूरने डाल के देने वाली हस्तियों पे सलाम हो। ये हमें हमारा भूला हुआ सबक, हमारी गुमगुश्ता जन्नत, द पैराडाइज लॉस्ट, हमें उसके करीब रखते हैं, वरना हम तो मारे जाते, गफलत में मारे जाते। अल्लाह करीम मुझे और आपको गफलत की मौत से बचाए और इबलीस के पैरोकारों में शामिल होने से बचाए। हम आदम के बच्चे हैं, आदम हमारी पहचान है, हवा हमारी माँ है। हमने आदम और हवा के बच्चे बनकर रहना है। हमने तोबा करनी है। जब हम तोबा की तरफ आ जाएंगे, हमसे खौफ दूर कर दिया जाएगा, हुज़न दूर कर दिया जाएगा। ये अभी अंदर के पूरने बता रहा हूँ, ये पैटर्न का वो पहला नमूना है। मैंने जिस तरीके से तख्ती लिखना सीखी है, आपके अंदर आजिज़ी आ गई, तो पहले में क्या हो गया, मन आरफ़ नफ्सहू, एक चीज़ बता दी, उसमें आपको ईमान मिल गया, ईमान दौलत यकीन की तरफ चला गया। और जब
दौलत यकीन भी मिल गई, ईमान भी मिल गया, आपको अपने नफ्स की समझ आ गई कि आप एक नुत्फे की पैदावार है इस जिस्म की दुनिया में, आपकी औकात ही कुछ नहीं, तो आपको आजिज़ी मिल जाएगी, तकब्बर खत्म हो जाएगा। आपको पता है आपके पेट में क्या है, आपको पता है तीसरे दिन लाश के करीब नहीं कोई खड़ा हो सकता, आपको पता है आपकी सारी हस्ती बुढ़ापे में जाकर यादाश्त खत्म होने की वजह से खत्म हो जाती है। आप देखते हैं आपके सामने हर रोज लोग पुरस्कार तरीके से गायब हो रहे हैं, कब्रों में इजाफा हो रहा है, खबरों में इजाफा हो रहा है, आपके अंदर आजिज़ी आना शुरू हो जाती है, आप मुस्कुराना शुरू कर देते हैं, अगर कोई ज्यादती भी कर दे आप उसको माफ़ कर देते हैं, आप कहते हैं यार मुझसे गलती हुई थी। आप फसाद फिल अर्ज की राह हमवार नहीं करते। इबलीस और उसके हवारी कायनात में इस ज़मीन के अंदर फसाद पैदा कर रहे हैं, तकब्बर में मुब्तला है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये सारे झगड़े मैं के हैं, कारोबार से लेकर सनत व हिरफत तक हर जगह पे ये मैं का झगड़ा चल रहा है। आजिज़ी हमारा सबक है, हमारा निसाब है, हम दूसरों को बनाते हैं। साद अली भट्टी को पता है इस सबक का, मैंने उसको पक्का याद करवा दिया हुआ है। मेरे सारे स्पार्टन्स को ये सबक याद हो जाएगा इंशाअल्लाह। हमने दूसरों को बनाना है, दूसरों को फजीलत देनी है, उनको फोकियत देनी है, उनको अहमियत देनी है। सबका हक है हम पर, हमारी कोई हस्ती नहीं। हम दूसरों को बनाएंगे, हमें हमारा अल्लाह बनाएगा। कितना खूबसूरत सौदा है। ये तीसरा पूर्णा है, तीसरी किरण है। और जैसा कि इल्म में दूसरों को शामिल करने का नाम इल्म है, इल्म में दूसरों को शामिल करने का नाम इल्म है। और अगर आप दूसरों को शामिल नहीं करते, नाग बन के बैठ जाते हैं, आपको याद है मैं इसी इशारे से कई वीडियोस में बात कर चुका हूं, अगर आप दूसरों को शामिल नहीं करते, राज के ऊपर नाग बन के बैठ जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर तकब्बुर है, ईमान की कमी है, यकीन की कमी है। तो जब आपको ये बेशक ज़ादे राह नहीं मिला, आप दूसरों को शरीक नहीं कर रहे इल्म के अंदर, कौन सा इल्म? वो जो रिस्क अल्लाह ने आपको दिया। उस्ताद मोहतरम वासिफ बासफा फरमाते हैं कि अगर आपको आंखें अल्लाह ने दी है तो ये भी रिस्क है, अकल दी है तो ये भी रिस्क है, ख्याल भी रिस्क है। तो जिसको जो मिला और वाफिर अंदाज में मिला, वो कहाँ से आ रहा है? वल्लाहु खैरुर राज़िकीन से आ रहा है रिस्क। इन्नल्लाह यर्ज़ुकु मन यशाउ बिगैर हिसाब, वो बगैर हिसाब के देता है। जब उसने आपको रिस्क दिया, सैयद अमीन हैदर को एक रिस्क मिला है, तो वो उसमें तकसीम करेगा। जिसको जो रिस्क मिलेगा वो उसमें तकसीम करेगा। अगर वो नहीं करता तो क्या होगा? अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता जुर्तुमुल मकाबिर। बात समझ रहे? वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा, या आपकी अल कारिया तुम अल कारिया होना शुरू हो जाएगी। या अरायतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊन अल माऊन। आप मांगे की चीजें किसी को नहीं देते, यूज वाली चीजें, नहीं नहीं मैंने नहीं देनी, तो फिर आप नाग बन के बैठ जाएंगे। तो आप दूसरों को शरीक करेंगे, आप दूसरों को हेल्प आउट करेंगे। कोरोना वायरस आफत है, अपने रिस्क के दरवाजे खोल दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं, अभी सिर्फ चुनौती आई है, अभी सिर्फ वार्निंग आई है। साजिश किसी की भी हो, आपने इससे मुस्बत पैगाम लेना है। रिस्क में दूसरों को शामिल करें, बुखल मत करें, रोटी पहुंचाएं, खाना पहुंचाएं, मुस्कुराहटें पहुंचाएं। जिसके पास जो रिस्क है, जिसके पास जो रिस्क है, तकसीम करना शुरू कर दे। वरना इल्म से दूसरों को मरूब करना, इल्म से दूसरों को मरूब करना और एहसास कमतरी में मुब्तला करना तो जहालत है। मैं ये कहूँ कि मुझे बड़ी अरबी आती है, मैं सर्फ व नाहफ का मालिक हूँ, और कुरान को जैसे मैं समझता हूँ वैसे कोई और नहीं समझता, तो ये भी जहालत है। आप मरूब करने वाले होते कौन हैं? आपके पास जो कुछ पहुंचा है कहाँ से आया है? कहीं ऐसा ना हो किसी वजह से आपको तकब्बर मिल जाए। तकब्बर, तकब्बर से बचें। तो ये तीसरा सबक है। आप अगर थके नहीं तो मैं पूरी रात बैठा रहूंगा, लेकिन मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ कि जो लोग रूहानियत को समझते हैं उनके लिए ये एक नई चीज होगी, और जिन्होंने किरण किरण सूरज को महज एक किताब समझ के पढ़ा होगा, वो दोबारा ये पढ़ेंगे, वो दोबारा इसको पढ़ेंगे। ये मोहब्बतों की अता है, ये इस लाडले शागिर्द को सुगात मिली है। सारी बात नहीं बताऊंगा कैसे मिली है, लेकिन ये अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ एक हिस्सा आपको मैंने अभी बताया है। उस्ताद मोहतरम की सारी तसानीफ बोल रही हैं,
میں انتظار کر رہا ہوں وہ وقت کب آئے، وہ وقت کب آئے، وہ وقت کب آئے کہ میں آپ کے سامنے وہ رکھ سکوں۔ اس کے لیے بڑا وقت چاہیے۔ انسان ہے نا، جسمانی طور پر تھک جاتا ہے، نیٹ ختم ہو جاتا ہے، کبھی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس لیے اشارہ کر دیتا ہوں۔ ایک اور پڑھ، ایک اور آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں پورا۔ اب اگلے مرحلے میں کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں، ایکسپوننشل گروتھ ہے نالج کی۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ اگلا پورنا ہے، نیکسٹ لیٹر آف دی الفابیٹ۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو، اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہو کہ بس میں ہی میں ہوں، باقی کوئی کچھ بھی نہیں ہے، باقی ساری دنیا جہنمی ہے، میں جنتی ہوں، میں دنیا کا سب سے خوبصورت انسان ہوں۔ وہ اپنی تعریف خود کرنے پہ مجبور ہو جائے، لوگ اس کی تعریف نہ کریں، وہ اپنی تعریف خود کرنے پہ مجبور ہو، یہ کم ظرفی ہے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں استاد محترم؟ کیونکہ جب آپ یہ سبق پڑھنا شروع کریں گے، جب آپ یہ تختی لکھنا شروع کریں گے، تو آپ کے اوپر انکشافات ہوں گے، بہت ساری مکاشفات ہوں گی، منکشف ہوں گے بہت سارے راز۔ روحانیت، علم لدنی آپ کے سامنے سینہ کھول دے گی، آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا نور اور ظلمت کے درمیان فرق۔ آپ محفل میں بیٹھے ہوئے کو دیکھ کے آپ کے اندر سکین ہونا شروع ہو جائے گی، چیزیں پرنٹ ہونا شروع ہو جائے گا، کون کیا ہے۔ آپ سے کچھ چیزیں منتقل ہونا شروع ہو جائیں گی آگے، تو انسان کو تکبر مل جاتا ہے، تکبر ملنا شروع ہو جائے گا، پھر انسان احسان رکھنا شروع کر دیتا ہے، کم ظرف ہو جاتا ہے، اپنی تعریفیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تعریف نہیں کرنی، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، اس سے بچنا ہے۔ ہم آدم کے بچے ہیں، جو ہو رہا ہے سب اللہ کا کرم ہے، یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں اس لفظ کے خلاف کیوں اتنا بولتا ہوں اور آپ کو منع بھی کرتا ہوں کہ مرشد نہ کہا کرو، یہ بہت بڑی منزل ہے، یہ بہت بڑی منزل ہے۔ اس راہ پہ انسان اگر چل پڑے تو بڑے خطرناک مراحل ہیں آگے۔ میں عام سا انسان رہنا چاہتا ہوں، ایک شاگرد بن کر، ایک استاد بن کر، ایک طالب علم بن کر، چیلا بن کر، گرو بن کر۔ یہ عہدے ٹھیک ہیں، یہ عاجزی والے ہیں، لیکن اگر انسان کو کوئی ایسا عہدہ ملنا شروع ہو جائے تو اس کے اندر ہوا بھرنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے، ہمارے درمیان کسی کو کوئی تکبر نصیب نہ ہو جائے۔ اللہ کریم میری اور آپ کی عاجزی کو سلامت رکھے۔ یہ کم ظرفی ہے استاد محترم کے نزدیک بھی۔ دوسروں سے اپنی تعریف سننا مستحسن نہیں، اور اپنی زبان سے اپنی تعریف عذاب ہے، یہ اصل میں عذاب ہے جس کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے۔ انسان اگر بھوکا ہو اس چیز کا، اور پھر جھوٹ بولنے پہ انسان مجبور ہو جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریفیں کریں، تاکہ اس کا مسالہ زیادہ بکے، زیادہ لوگوں تک اس کی سرکولیشن ہو، وہ لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، اسے پتا ہے کہ آگے جو کچھ وہ دے رہا ہے وہ باطل ہے، لیکن وہ محض اس وجہ سے دے رہا ہے کہ اس کی تعریف ہوگی، اس کے ویوز بڑھیں گے۔ لیکن اگر انسان کا شعور جاگ جائے، وہ مشکل راستے کا انتخاب کرتا ہے، وہ ان تعریفوں کے چکر سے دور ہو جاتا ہے، وہ تعریف نہیں کرتا، اسے پتا ہے کہ یہ تعریف ابلیس کو مہنگی پڑی تھی۔ پھر بتاتا ہوں یہ جملہ، یہ تعریف ابلیس کو مہنگی پڑی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ابلیس کی، پھر تو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اللہ نے تعریف کی تھی آدم کی، علم آدم الاسماء انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں نے مان لیا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم ایمان لائے جو اللہ کو علم ہے وہ ہمیں نہیں ہے، اللہ پاک ہے۔ تو اگر تعریف اللہ کرے، اور اگر لاڈ آپ کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جائے، اور اگر آپ کے اساتذہ آپ کو لاڈ کریں، اگر آپ کی تعریف آپ کی ماں کر دے، آپ کا ہمسایہ کر دے، تو آپ بخشے گئے، آپ خوش ہو جائیں۔ آپ کی تعریف اس نے کی ہے، آپ کی تعریف اس نے کی ہے جس کا کہیں پہ تعلق ہے، ربط ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو اگر آپ کے جھوٹ پر لوگ تعریف کرنا شروع ہو جائیں، آپ کے جھوٹے مال پر لوگ تعریف کرنا شروع ہو جائیں، تو آپ آگاہ رہیں کہ آپ بھی اور آپ کی تعریف کرنے والے بھی ایک ایسے راہ کے مسافر بن گئے ہیں جس کی منزل جہنم ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کو بچائے، اس گمراہی سے بچائے۔ غضب بھی ہے، گمراہی بھی ہے، یہ گمراہی ہوتی ہے۔ غضب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ وہ غلطی کر رہا ہے اور پھر بھی کرتا رہے، تو وہ کرسڈ ہو جاتا ہے،
मगदूब हो जाता है। लेकिन इंसान को पता ना हो, अनजाने में गलती हो जाए तो वो गुमराही होती है। तो जब आपको पता चले, सिरात मुस्तकीम की जानब लौट आए, आजजी की जानब लौट आए, आला ज़र्फ हो जाए, दूसरों को अहमियत दें, दूसरों की तारीफ़ें करें, दूसरों को मौका दें, ताकि उनको नुमाया मुकाम हासिल हो सके। ये जो मुआशरे के पिसे हुए तबकात हैं, जो हमेशा एक आटे की आधा किलो की बोरी दे के लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं जिनके साथ अपनी तारीफ करवाने के लिए, उनसे बचें। आप ये नहीं कि आप एलानिया तौर पर भी सदकात देंगे, कुरान ने इजाज़त दी हुई है। आप इसलिए कुछ चीज़ एलानिया तौर पर करते हैं ताकि दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिले। तो सारा सफ़र आपकी नीयत से शुरू होता है। अगर आपकी नीयत लोगों से अपनी तारीफ सुनना है, तो लोग आपकी तारीफ कर देंगे, आपको दुनिया में ही मिल जाएगा, आगे क्या मिलेगा। लेकिन अगर आपकी नीयत ये हो कि क़यामत के दिन जब नबी पाक अलैहिस्सलाम का सामना हो तो शर्मिंदगी ना हो, और वो मुस्कुरा कर देखें, उंगली से इशारा करें, और जब वो उंगली से इशारा कर रहे हों तो आपके चेहरे पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाड हो, और जब आप इस तरह उंगली से इशारा करें तो बिलाल हबशी भी मुस्कुरा दे, बिलाल हबशी भी मुस्कुरा दे, हसनैन करीमैन को भी लाड आ जाए, हमारी माओं को भी लाड आ जाए। ये तारीफ जो उस वक्त होगी वो बड़ी खूबसूरत तारीफ होगी। या अगर क्लास में आपका उस्ताद आपकी तारीफ कर दे, घर में आपके माँ बाप, मुखलिस रिश्ते कभी गलत तारीफ नहीं करते, और मुखलिस रिश्ते कभी आपको वो डांट नहीं पिलाते जो आपकी शख्सियत को मस्ख कर दे। उनके गुस्से में भी करेक्टर डेवलपमेंट होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। तो इसलिए अगर आपको डांट पड़ जाए तो बर्दाश्त करें। अगर आपको डांट पड़ जाए, ज़ाहिरन या बातनी तौर पर कहीं से झिड़कियां मिल जाएं आपको, तो वो मज़े की होती है। इसी तरीके से अल्लाह करीम मुझे और आपको, हम सबको नबी पाक अलैहिस्सलाम का लाड अता फरमाए। यकीन मानिए, ज़िंदगी में अगर आपको उनका लाड मिल गया, या आप अलैहिस्सलाम से जुड़े हुए किसी किसी हस्ती का लाड मिल गया, आपकी सत्ते खैर हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी में रंग आ जाएंगे, खुशबू आ जाएगी। ये लाडले हैं, ये लाडली हस्तियां हैं। फज़कुरूनी करते रहे, अज़कुरकुम हम कर रहे हैं, लाइव सेशन है, फेसबुक का ज़माना है, याद कर रहे हैं वासिफ़ पासफ़ा को जिन्होंने पूरने डाल के दिए थे। सलाम हो उन तमाम रूहों पर, उन तमाम हस्तियों पर जो शहद की मक्खियाँ हैं, जो हमारे लिए शहद इकट्ठा करती रहीं, जो हमें पूरने पूरने डालकर तख्तियों पे देती थी। लिखो, इतना ही तो करना है, आपके कदमों पे कदम रखने हैं। एक तरफ खुतवात शैतान है, शैतान के खुतव हैं, फुटस्टेप्स ऑफ द डेवल, एक तरफ अल्लाह वालों के कदम है। आपने इनाम याफ्ता के कदमों पे कदम रख के आगे जाना है, या आपने गजब याफ्ता और गुमराहों के कदमों पे कदम रखने हैं। फैसला आपने करना है। गुमराहों और गजब याफ्ता की एक पहचान है, वो तकब्बुर में मुब्तला होंगे, वो इबलीसी हो जाएंगे। जो इबलीसी होगा, इबलीस ने एक ही जुर्म किया था, याद रखिए, इसके अलावा उसकी इबादत, उसकी रियाजत, सुबहान अल्लाह, सरदार था वो मलाइका का, नेक था, उसका पोर्टफोलियो भरा हुआ था इबादत से, नेक कामों से। सिर्फ तकब्बर, तकब्बर ले डूबा उसको, बेअदबी। तकब्बर दरअसल नतीजा है बेअदबी का, गुस्ताखी का, खुद सरी का। जब इंसान इस कदर खुद सर हो जाए कि उसे समझ ही ना आए कि वो किस बारगाह में क्या कह रहा है। आप माँ बाप के सामने, आपको पता है क्या हुक्म है? उफ़िम वला तनहरुमा। सिर्फ माँ बाप के सामने, जो दुनिया में हमें जन्म देती है माँ, और जिसके नुत्फे की पैदावार है हम, उसके सामने हम उफ नहीं कर सकते। उनके सामने हम उफ नहीं कर सकते, उनके सामने उफ नहीं कर सकते। उम्र भर की नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। तो वो जो परवरदिगार है, रब्बुल आलमीन है, सारे जहान का, सारी मखलूकात का रब है, उसके सामने हाउ डेयर यू। इब्लीस की जुर्रत कैसी हुई ये कहने की कि आपने आदम को क्यों अहमियत दी, मुझे क्यों नहीं बनाया? बाबा, मुझे बाबा बनाते, मैं इतना आबिद और जाहिद हूँ। बाबा और माई इस तरीके से थोड़ा ही बनता है। बाबा भी वही बनेगा जिसको अल्लाह बाबा बनाएगा, माई भी वही बनेगी जिसको अल्लाह माई बनाएगा। अपनी मर्जी से
میں آپ کو بابا نہیں بناتی کہ میں کہوں کہ میں بابا بن گیا، بابا بھی وہی بنائے گا۔ آپ نے صرف فضکرونی کرنا ہے۔ آپ نے فضکرونی کیا ہی نہیں۔ بے ادب انسان فضکرونی نہیں کرتا۔ خود سر انسان کی نمازیں ہوا میں معلق ہو جاتی ہیں۔ پڑھیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو، میری نظر میں وہ احادیث ہے۔ مرغے کی طرح ٹھونگے نہیں مارنی آپ نے۔ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین جو نماز میں پڑھ رہے ہیں، اگر بازار میں اس کی عملی جھلک نہیں ہے تو آپ کو سوچنا پڑے گا۔ 850 سالوں سے ہم یہی غلطی کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ طے کرنا ہے ہم کن بابوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ وہ بابے جو انعام یافتہ ہیں، یا وہ بابے جو گمراہ اور غضب یافتہ ہے۔ بس یہ طے کرنا بڑا ضروری ہے۔ بابے ادھر بھی ہیں، بابے ادھر بھی ہیں، اور یہ میرا آرگومنٹ نہیں ہے، یہ قرآن کا آرگومنٹ ہے۔ اولیاء رحمان بھی ہیں اور اولیاء شیطان بھی ہیں۔ قرآن نے 2 قسم کے ولی بتائے ہیں، 2 قسم کے بابے بتائے ہیں۔ آپ نے رحمان کا بابا بننا ہے یا آپ نے شیطان کا بابا بننا ہے۔ یہ ہے رحمان کے بابے۔ رحمان کے سارے بندوں پر سلامتی ہو، ہر اس روح پر سلامتی ہو جسے ہم جانتے ہیں اور جسے ہم نہیں جانتے، جو اللہ کا بابا ہے، جو اللہ کا ولی ہے، اور اللہ جس کا ولی ہے۔ انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو میرا ولی ہے۔ ہم اللہ کے، یہ قرآن پاک کی دعا ہے، تو ولی ہے، تو میرا دوست ہے، تو میرا ہمدرد ہے، تو میرا غمخوار ہے، مجھے ہر قسم کی بیماری اور آفت میں تو حفاظت میں رکھتا ہے، تو میرا دوست ہے۔ مجھے سب نے چھوڑ دیا، مجھے کوئی نہیں سمجھ رہا تیرے سوا، میں تیرے دربار میں اپنا سر جھکاتا ہوں، تو میری دھڑکنوں کو محسوس کرتا ہے، تو میرے آنسوؤں کو موتی سمجھ کے چن لیتا ہے، میرے آنسو ابھی ٹپکتے نہیں تو مجھے معاف کر دیتا ہے، میں تجھ سے مانگتا نہیں تو مجھے عطا کرنا شروع کر دیتا ہے، میرے لفظ ابھی جملوں میں پروئے نہیں جاتے تو میری ساری حاجات کی تکمیل کر دیتا ہے۔ جب انسان اس رشتے میں آ جائے پھر انسان کو سمجھ آتی ہے وہ رحمان کی راہ پر ہے یا شیطان کی راہ پر ہے۔ شیطان کی راہ تکبر کی راہ ہے، کم ظرفی کی راہ ہے، بے یقینی کی راہ ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو یقین کی دولت سے مالا مال رکھے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو انعام یافتہ بابوں کی صف میں رکھے، ہم ان کے بچے بن کے رہیں، ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں۔ یاد رکھیے گا، ایک نشانی نوٹ کر لیجئے گا، جب انسان آپ کو بے ادبی کی طرف مائل کرے، خود سری کی طرف مائل کرے، آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے۔ وہ آپ کو کاٹ رہا ہے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ مڑ کے دیکھیے گا انسانی تاریخ، مسلمانوں کی تاریخ، یوٹیوب کی ویڈیوز، جس انسان کا لب و لہجہ جس قدر مؤدب ہے، رسپیکٹ فل ہے، مینرز والا ہے، جس کے لفظوں کا چناؤ جس قدر محمدی ہے، جس کے لہجے کی تہذیب جس قدر مصطفی ہے، وہ اسی قدر ادب والا ہے، وہ اسی قدر سرشاری سے بات کرے گا، وہ اسی قدر صلہ رحمی کی بات کرے گا، وہ اسی قدر لکم دینکم ولی دین کے تحت تعصب اور بغض سے بچے گا۔ وہ سارے مذاہب کو، سارے مسالک کو احترام کی نظر سے دیکھے گا، وہ اتحاد بین المسلمین کی بات کرے گا، وہ امت کو جوڑنے کی بات کرے گا۔ لیکن ہر وہ انسان جس کا لب و لہجہ خود سر ہے، جس کو رائنا مل گیا، بڑی سخت سزا ہے رائنا، عرب کے بدھوؤں کو ملی تھی، مجھے اور آپ کو اللہ کریم انظرنا والا رکھے۔ ہم جی کر کے بات کرنے والے لوگ ہیں، جی نبی پاک جی، جی بابا جی، جی ابو جی، جی امی جی، جی بھائی جان، جی باجی جان، جی استاد محترم، ہم جی والے لوگ ہیں۔ جی کو جی ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ادب ہی در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا صراط مستقیم ہے۔ ادب صراط مستقیم ہے در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جو با ادب ہو گیا وہ با مراد ہو جائے گا، یہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ جو بے ادب ہوگا نامراد ہو جائے گا، بے مراد ہو جائے گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو وہ ادب عطا کرے جس ادب میں ادب ہے، اور اللہ کریم ہمیں اس ادب سے بچائے جس کو بظاہر ادب کہا جاتا ہے لیکن در حقیقت وہ بے ادبی ہے، وہ گستاخی ہے، وہ خود سری ہے۔ انعام یافتہ لوگوں کی محفل میں وہ خود سری ہے، وہ بے ادبی ہے۔ ہمیں یہ بابے اچھے لگتے ہیں، یہ بابے جو ہمیں ادب دیتے ہیں، ادب کی راہ پر رکھتے ہیں، ادب کا فیض لٹاتے ہیں۔
اور چپ چاپ فذکرونی کرتے چلے جاتے ہیں. ہم کریں گے ذکر، اذکرکم کریں گے ہم اپنے بابوں کا، لاڈ سے کریں گے، پیار سے کریں گے، جھوم جھوم کے کریں گے، مست ہو کر کریں گے، محفل میں بھی کریں گے، تنہائی میں بھی کریں گے، پارکوں میں بھی کریں گے، کمروں میں بھی کریں گے، جہاں جہاں ہمارا دل کرے گا ہم کریں گے، آجزی کے ساتھ کریں گے، کیونکہ ان کے ذکر سے ہمیں ٹھنڈک ملتی ہے. ان کے ذکر سے ہمیں ٹھنڈک ملی ہے. ان کا ذکر اللہ چاہتا ہے کہ ہم کریں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. ہم شکر بھی کریں گے، ہم ذکر بھی کریں گے، ہم کفر نہیں کریں گے، ہم توبہ کریں گے. اور توبہ کی شرط کیا ہے؟ میں نے آپ کو ایک آیہ کریمہ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. شرط یہ ہے، معافی بھی مانگنی ہے تو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر نبی پاک نے معاف کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمیں معاف کر دے گا. محبت بھی کرنی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہماری محبت وہاں قبول ہو گئی تو اللہ کی محبت ہمیں ملنا شروع ہو جائے گی. تو ہمارا ادب کا رشتہ بھی نبی پاک علیہ السلام کا ہے. اسی لیے ہر دور کے بزرگ نے درود شریف کو بڑی اہمیت دی ہے، کیونکہ یہ ادب کا ٹوکن ہے، ٹوکن آف فرینڈشپ ہے. یہ مہر ہے، ادب والی مہر ہے. یہ مہر لگاتے رہیں، یہ تسبیح رولتے رہیں. آپ کی سانسوں کی مالا پہ یہ تسبیح چلنی چاہیے. آپ کے دل کی دھڑکنوں میں یہ حق ہو ہوتا رہنا چاہیے. آپ کی سانسوں کا زیر و بم یا حیو یا قیوم کے ساتھ بنتا رہنا چاہیے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کی منزل مل جائے گی. آپ جو پانی پئیں وہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی ہے کہ آپ کی تعلیمات کے مطابق آپ پانی پئیں. کسی وائرس کی کیا مجال ہے کہ جس پانی کے گھونٹ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت آپ کے حلق میں اترے ہوں، وہاں پہ کوئی وائرس کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ جب آپ وضو ایسے کریں گے نچڑ جائے گی ہر چیز، پاک کر دے گا اللہ آپ کے جسموں کو. آپ کی فضاؤں میں اگر درود شریف گونجنا شروع ہو جائے، آپ کے گھروں میں اگر درود شریف گونجنا شروع ہو جائے، عاجزی آ جائے، مسکراہٹیں آ جائے، وہ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے گا. کسی کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گا، کسی کی چال کو کامیاب نہیں ہونے دے گا. چالیں چلنے والے چالیں چلتے رہیں گے، لیکن اس کی تلوار چلتی رہے گی. واللہ خیر الماکرین، واللہ خیر الماکرین. وہ حق اور باطل کی جنگ میں حق کے بارے میں بڑی خوشخبری دیتا ہے. کل جاء الحق کا، جس نفس کے اندر حق آ جاتا ہے. یہ لاڈ سے ترجمہ کر رہا. اگر آپ کے کعبہ ذات میں حق آ گیا، کل جاء الحق کا، آپ کے کمرے میں حق آ گیا، آپ کے کلاس روم میں حق آ گیا، آپ کے خاندان میں حق آ گیا، آپ کے ملک میں، نظام میں، کتابوں میں، نصاب کے اندر، آپ کی انتخاب میں حق آ گیا، زحق الباطل، وہاں سے شک شبے نکل جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ پورنے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، شکوک و شبہات نکل جائیں گے. زحق باطل، باطل نکل جائے گا. آپ کے سارے وسوسے باہر نکال دیے جائیں گے. باطل کو جگہ نہیں ملے گی. اس نعام میں یا حق رہ سکتا ہے یا باطل رہ سکتا ہے، یا حق رہے گا یا باطل رہے گا. تو آپ اندر اترتے ہیں، صفائی کرتے ہیں اس پلاٹ کی، اور آپ اس کے اوپر حق کے جھنڈے گاڑتے ہیں. حق کو لگا دیتے ہیں ہر کونے پر. ہر لمحہ اللہ کا، ہر سانس اللہ کی، ہر دھڑکن اللہ کی. میری رگوں میں دوڑنے والا خون کا ایک ایک قطرہ اللہ کے ذکر میں محو ہو جائے. میری اس سانس کی نالی سے برآمد ہونے والا ہر سانس جو باہر نکلے اور جو اندر جائے، اس کے اوپر یا حی یا قیوم لکھا جائے. میرے دل کی دھڑکن محمد 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 محبت محمد محبت محبت محمد محمد محبت صلی اللہ علیہ وسلم کہتی رہے. تو مجھے بتائیے باطل کہاں ٹھہرے گا؟ باطل ڈرتا ہے، اس وظیفے سے ڈرتا ہے. ان الباطل کان زہوقا. یہ قبضہ گروپ بھاگ جائے گا. اس قبضہ گروپ کو بھاگنا چاہیے. اس کا مقدر ہے کہ یہ ڈرے. ان الباطل کان زہوقا. بے شک باطل، یہ قبضہ گروپ، یہ جو باطل قوتیں ہیں جو ڈر پیدا کرتی ہیں، جو وسوسے پیدا کرتی ہیں، ان کا مقدر ہے ہار جانا. باطل کا مقدر ہے شکست خوردہ ہو جانا. حق قائم رہے گا، حق فائنل کھڑا رہے گا آپ کے مزاج پر. صرف آپ کو ایمان کی ضرورت ہے، آپ کو توبہ کی ضرورت ہے. استاد محترم کی
باقی چیزیں یہ صرف چند پورنے چند پیٹرن، اسی پیٹرن کو آپ آخر تک پڑھیں گے آپ کو ایک نئی لسٹ، پورا سلیبس ہے. مجھے کہا جائے تو میں اس کے اوپر پورا سلیبس بنا کے دے سکتا ہوں روحانیت کا. استاد محترم نے ہمارے سامنے ایک نصاب مدون کر دیا، مرتب کر دیا. کاش ہم تحقیق کرنے والے ہوتے، پھر ہمیں یہ سوغات ملتی، واصف باصفا کی سوغات، یہ فیض ہمیں ملتا. وہ ساری زندگی شہد کی مکھی جو شہد بناتی رہی، یہ شہد ہے جس میں سے ابھی صرف میں نے آپ کو دو تین چمچے صرف دکھائی ہیں، ایسے تھوڑا سا چکھایا ہے کہ یہ دیکھو. اللہ اکبر. عافیت اس بات میں نہیں کہ ہم معلوم کریں کہ کشتی میں سوراخ کون کر رہا ہے. عافیت اس بات میں ہے کہ کشتی کناری لگے. عافیت اس بات میں ہے کہ کشتی کنارے لگے. بڑا پازیٹیو میسج ہے اس کے اندر. یعنی یہ چھوڑ دو آپ، جو پرابلمز تھے وہ آگے، آگ کس نے لگائی یہ بعد میں دیکھا جائے گا. فی الحال آگ بجھا لیں، احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، اپنا ایمان سلامت رکھیں. جن کا ایمان سلامت رہے گا وہ محفوظ رہیں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے دجال کے نام پر بڑی کہانیاں پڑھ رکھی ہیں، اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ بچپن سے جب سے پڑھ رہا ہوں ایک ہی بات سمجھ سکا ہوں. قرب قیامت میں سب سے قیمتی چیز جو انسان سے چھین لی جائے گی وہ اس کا ایمان ہوگا. ایمان سلامت رہے، شان سلامت رہتی ہے. اللہ کریم میرا اور آپ کا ایمان سلامت رکھے، ہمارے ماں باپ کا، ہمارے بہنوں بھائیوں کا، ہمارے بچوں کا، دوستوں کا، ہم سے تعلق اور نسبت رکھنے والی ہر روح کا ایمان سلامت رہے. یقین مانیے ایمان قائم رہا، باطل چلا جائے گا، یہ کفر چلا جائے گا، یہ آفتیں جانا شروع ہو جائیں گی. آپ رحمتوں کو اپنی جگہ دے دیں. آپ کے گھر میں، آپ کی ذات میں، آپ کے احاطے میں، آپ کی تنہائی میں، محفل میں اگر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا جھنڈا لگ گیا، وہاں سے آفتیں جانا شروع ہو جائیں گی. وہ راضی ہو جائے گا. نبی پاک علیہ السلام کو راضی کرنے کی دیر ہے، ان کو سوری کہنے کی دیر ہے. یہ امت نبی پاک علیہ السلام کو سوری بول دے کہ آقا، سیدی، مرشدی، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، ہم نے غلط کام کیے، ہم نے آپ کی زندہ تعلیمات کو مار دیا، آپ ہمیں زندگی کا درس دینے آئے، آپ کی تعلیمات کو ہم مجاور بن کر دیکھتے رہے، تنگ نظری سے دیکھتے رہے، ہم ناگ بن کے بیٹھ گئے آپ کی حدیثوں کے اوپر، ہم گمراہ ہو گئے، ہم غضب یافتہ ہو گئے، ہم بے ادب ہو گئے، ہم گستاخ ہو گئے. ہم اس قدر گستاخ ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم آپ کا نام لیتے ہوئے بھی ہمارے لہجے میں وہ مٹھاس نہیں اترتی. ہم آپ کا نام بھی غفلت سے لے دیتے ہیں. یقین مانیے اگر آپ کو یہ ادب نصیب ہو گیا، یہ عاجزی نصیب ہو گئی، آپ بھی اسی لذت اور سرشاری میں چلے جائیں گے جو اس وقت میں محسوس کر رہا ہوں. یہ سب یہاں سے، یہ ایک استاد محترم جو اساتذہ ہے میری لڑی ہے، اس میں سے ایک لڑی کی بات آپ کو بتائی ہے، اور اس ایک لڑی میں سے اس سراج منیرہ کی جو کرنیں ہیں، وہ چند کرنیں آپ کو میں نے دکھائی ہیں. یہ جتنے اللہ کے ولی ہیں، بزرگ، انعام یافتہ، فض قرونی کرنے والے انعام یافتہ ہوتے ہیں. دو راستے ہیں، یا آپ مفلحون والے ہو جائیں یا آپ خاسرون والے ہو جائیں. جو مفلحون والے ہیں وہ ان کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا متقی والا ہے، اور جو خاسرون ہیں وہ فاسق ہوتے ہیں. فاسق کہتے ہیں نافرما بردار کو، بدتمیز کو، خود سر کو، بے ادب کو فاسق کہا جاتا ہے. متقی کہتے ہیں مؤدب کو. متقی تقوی ایک ایسا ادب ہے جس میں ادب ہوتا ہے، جو ادب کرتا ہے وہ فلاح پا جاتا ہے. فلاح پانے والوں کے لیے جنتیں ہیں، خسارہ پانے والوں کے لیے جہنم ہے. تو اللہ کی وہ دوست، وہ انعام یافتہ جو آپ کو ادب دیتے ہیں، ایسا ادب جو آپ کو جنتوں میں لے جائے، راضیتم و مرضی حالت میں، ان کا بہت ادب کریں. وہ فذکرونی کر کے گئے ہیں، اذکرکم ہم نے کرنا ہے، ہم نے ان کا ذکر بھی ادب سے کرنا ہے. آپ ادب سے اپنے اساتذہ کا ذکر کرنا شروع کر دیں. میں آپ کو صرف اتنا اشارہ کر سکتا ہوں
आप सोए जागे उठे बैठे आपकी ज़िंदगी के अंदर रूहानी बरक़ात दाखिल होना शुरू हो जाएंगी। आपके ऊपर रिज़्क़ की बारिश होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह करीम आपकी उँगली पकड़ लेते हैं, आपके लिए रास्ता आसान कर देते हैं। अल्लाह करीम आसानियाँ चाहते हैं। अल्लाह करीम चाहते हैं कि सारे बख्शे जाएं। ये ख्वाहिश है मालिक की। लाइसा बिज़ल्लाम लिल अबीद। उसको बड़ी तकलीफ़ होती है, किसी बंदे को तकलीफ़ में मुब्तला नहीं देख सकता। तो अल्लाह करीम मुझे और आपको वो बंदा बनाए जो वाकई बंदा हो, बंदों वाले काम करो। और बंदा वही होता है जिसमें आजिज़ी होती है। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। खुदा के बंदों से प्यार करें। बड़ा मुकाम है माँ बाप का, असातिज़ा का, हमसायों का, क़राबतदारों का, मसाकीन का, यतीमों का, बेवाओं का बड़ा मुकाम है। अगर आपसे आपका हमसाया खुश नहीं तो आप काहे के मुसलमान। आपका हमसाया आपसे खुश नहीं, आपके घर काम करने वाला आपके तकवा की मिसाल नहीं देता, वो आपकी बदअखलाक़ी का शिकार हो जाता है। तो आप तफक्कुर करें, आप कहीं इब्लीसी तो नहीं हो गए। आपके और आपके घर में काम करने वालों के बर्तन अलग हैं, तो कहीं ऐसा ना हो अल्लाह आपके बर्तन अलग कर दे। हमारे बर्तन अलग कैसे हो सकते हैं? किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फोकियत नहीं है। ये फोकियत ये सारी ज़मीनी बादशाहों की पैदावार है। ये सब ज़मीन के लोगों ने अपने मराहिल बना रखे हैं। ये याद रखिएगा। अल्लाह करीम मुझे और आपको इस रोशनी को अपनी ज़ात में उतारने और मुआशरे में इसको फैलाने की तौफीक अता फरमाए। मैं आप सब के लिए दुआ गो। अल्लाह करीम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उम्मत मुसलमा के हाल पर रहम करे, कुल इंसानियत के हाल पर रहम करे। हमें माफ़ कर दे, हमसे राज़ी हो जाए, हमें एक और चांस दे दे, हमें एक और मौका दे दे। हम सुधर जाएंगे, हम रोशनी में आ जाएंगे, हम अदब वाले हो जाएंगे, हम खुद सरी से तौबा कर लेंगे, हम अपनी आँख को कुर्बान कर देंगे, हम अपनी मैं को उसके तू के कदमों में रख देंगे और हम उससे कहेंगे कि मालिक सिर्फ तू ही तू, मेरी क्या औकात, मेरी क्या मजाल। और अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो गए, हमारी मैं को बका हासिल हो जाएगी। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, हमें सिर्फ इतना ही करना है। मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर तमाम अरवाह अंबिया व मुरसलीन, सिद्दीकीन, शुहदा और स्वालिहीन का वास्ता देकर अल्लाह के हजूर आप सब लोगों की मौजूदगी में दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम वतन अजीज़ पाकिस्तान को हमेशा कायम और दायम रखे और इस पर करम हर किस्म के मालूम और नामालूम दुश्मन से इसको बचाए, हर किस्म की साजिश से इसे महफूज रखे। और अल्लाह करीम तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को अपनी जन्नत से बहुत बेहतरीन खैर वाला रिज़्क़ अता फरमाए और आप उस रिज़्क़ में दूसरों को शरीक करें। वो रिज़्क़ इल्म का हो, वो रिज़्क़ किसी भी शक्ल में हो। अल्लाह करीम आपको ईमान अता फरमाए। मन आरफ नफ्सहू पर इरफान नफ्स अता फरमाए। आपको अपनी पहचान हो गई, आपके लिए मालिक की पहचान का निसाब तैयार हो जाएगा, आपके लिए वो सफ़र आसान हो जाएगा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। रब्बि जअलनी मुकीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये बहुत पढ़ा करें, ये दुआ किया करें, इसको समझें। ये दो दुआएं इनको समझें। ये आदम की दुआ है पहली, रब्बना ज़लमना अनफुसना, और उसके बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी एक आफत का शिकार हो गए थे, एक आजमाइश में पड़े थे, पुकार उठे थे, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो अल्लाह करीम अगर हमें ये तौफीक दे रहा है कि इस वक्त
ہم میں سے اکثر کی آنکھیں بھیگی ہیں تو وہ ابھی دور نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، قریبی ہے، محب اور محبوب محسوس کر سکتے ہیں. یہ سارا ان ہستیوں کے ذکر کا فیض ہے. میں سمجھتا ہوں اس چیز کو. آپ کی اس سلیبس کو پڑھیے گا. اب کسی نبی نے دنیا میں نہیں آنا، لہٰذا دین کی تبلیغ کی عظیم ذمہ داری ہم سب پر ہے. اپنی اصلاح کے بعد یہی امت دنیا کی اصلاح کرے. اپنی اصلاح کے بعد ابھی صرف 3-4 میں نے اختصاریے پڑھے. کیا سبق دے دیا انہوں نے آپ کو؟ جب انسان کی اپنی اصلاح ہو جاتی ہے پھر وہ کسی مشن پہ نکلتا ہے، پھر اسے ارشاد عطا ہوتا ہے، پھر اسے ذکر عطا ہوتا ہے، پھر اسے قوت اور اختیار عطا ہوتا ہے، تاثیر عطا ہوتی ہے. تو پہلے آپ اپنی اصلاح کریں. اصلاح ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتی. اصلاح اور ایمان کے درمیان یقین کا رشتہ بڑا ضروری ہے. بے یقینی بے ایمانی ہے، یقین خوشبو ہے. دولت یقین اللہ کریم آپ کو اور مجھے دے. بار بار اس کے اوپر میں لکھتا رہا ہوں، کئی سال ہو گئے ہیں. یقین، یہ ذوق یقین جو ہے نا، اس سے زنجیریں کٹ جاتی ہیں. یقین پیدا کر ہے غافل. یقین بڑا ضروری ہے. جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یہ یقین مانیے بڑا ضروری ہے. جن کو یقین نہیں ان سے بحث مت کریں. بے یقین لوگوں سے الجھنا ایسے ہی ہے جیسے آپ بھینس کے آگے بین بجانا شروع کر دیں، یا آپ دیوار کو کہیں کہ چل پڑو. یقین والے سمجھنا شروع ہو جائیں گے. اور کسی کو سمجھانے سے پہلے خود سمجھیں. آپ کی ہینڈ رائٹنگ ٹھیک نہ ہو، پورنوں پہ تختی نہ کبھی لکھی ہو، اور آپ دوسروں کو پورنے ڈال کے دینا شروع کر دیں تو کہاں سے آئے گی تاثیر؟ پہلے خود کو سمجھیں. من عرف نفسہ عرفان، من عرف نفسہ. اللہ کریم میرے اسپارٹنز پر خصوصی کرم کرے، سب نسبت رکھنے والوں پر، جو جہاں جس لاڈ سے مجھے سنتا ہے دیکھتا ہے. میرے بڑوں کو، میرے چھوٹوں کو، میری عمر کے لوگوں کو، سب پہ وہ خاص فضل فرمائے. ہم انشاءاللہ اس مرحلے سے گزر جائیں گے. ہماری آنکھوں کی چمک برقرار رہے گی، ہمارے چہرے پر مسکراہٹیں قائم رہیں گی. ہم اللہ والے ہیں، ہم نبی جی والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ہمیں کیا ڈرائے گا؟ جو بچہ ماں کی گود میں بیٹھا ہو اس بچے کو کیا ڈر لگے گا؟ جس کا باپ زندہ ہو اسے کیا ڈر لگے گا؟ اور جس کے نبی ہوں وہ حافظ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کی حفاظت پر فرشتے معمور. ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے مارے جاتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا. ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ڈرتے ہیں، ہم اپنی حرکتوں کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں. اگر ہم ان دائروں میں آ جائیں، اس حصار میں آ جائیں تو ڈر کوئی نہیں. سمجھ آ رہی ہو نا؟ سمجھے اس بات کو. ہم اس کے حصار میں آ جائیں تو ڈر ختم ہو جاتا ہے. مست ہو جاتا ہے انسان، مست ہو جاتا ہے انسان. اور پھر ان کو سمجھتی ہے بے نیاز ہونا کس کو کہتے ہیں. عبد بھی بے نیاز ہوتا ہے. معبود کی بے نیازی تو خیر معبود والی بے نیازی ہے، اللہ الصمد. تو اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس عبد کی منزل پر بے نیازی کی سمجھ عطا فرمائے. خوف اور حزن اسی وقت ہوتا ہے جب ہم غیر اللہ کے نازمند ہو جاتے ہیں. انعام یافتہ اللہ کے ولی اور اللہ، اس منزل پہ رہنا ہے، اس راستے پر رہنا ہے. اس کے علاوہ جو بھی راستہ ہے وہ خود سری والا ہے، وہ بے ادبی والا ہے، وہ گستاخی والا ہے. بے شک ان کی عبادتیں آپ کو کتنا ہی مروب کیوں نہ کرتی ہوں، اگر ان کے لہجے میں ادب نہیں، ان کی شخصیت میں تہذیب نہیں، ان کی قول و فعل کے اندر ادب آپ کو نظر نہیں آتا، پیچھے ہٹ جائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں پیچھے ہٹ جائیں. لہجے چگلی کھاتے ہیں کہ اندر کس کے بغض ہے، کس کے اندر نفاق ہے. لہجوں سے پتہ چلتا ہے کون نبی پاک علیہ السلام کا نام لیتے ہوئے جھوم اٹھتا ہے، کون مست ہو جاتا ہے، اور کون کنجوسی کرتا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی ذکر ہے اس کا. درود شریف کھا جانے والا اصل خائن ہے جو نبی پاک علیہ السلام کا نام لے کے مست نہ ہو. وہ مارا جائے، وہ ہلاک ہو جائے، الحاق و متکاثر ہو جائے. وہ نبی پاک علیہ السلام کا نام تو بند پھولوں کو بھی کھلنے پہ مجبور کر دیتا ہے.
وہ تو ایسی مہک عطا کرتا ہے انسان وہ یقین تو پیدا کرے اپنے اندر، وہ تعلق تو جوڑ کے دیکھے. چھوٹے سے مغناطیس نارتھ اور ساؤتھ پول کی باتیں تو ہم کرتے آ رہے ہیں، کبھی کسی اور میگنیٹ کی بھی بات سوچو. وہ جو رحمت للعالمین ہے وہ کتنا بڑا میگنیٹ ہے، وہ کتنا بڑا میگنیٹ ہے. یہ نارتھ پول ساؤتھ پول پیچھے رہ جائیں گے بھائی. عالمین، عالمین کا میگنیٹ ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کبھی اپنے آپ کو اس مقناطیسی فیلڈ میں رکھ کے دیکھنا. ہم جیسے یہ جو ذرات ہوتے ہیں نا، ان کے زاویے بن جاتے ہیں. کرن کرن سورج ہو جاتا ہے، کرن کرن سورج ہو جاتا ہے. آپ کبھی سراج منیرہ صلی اللہ علیہ وسلم جوڑ کے تو دیکھیے، تصور تو کر کے دیکھیے. گنبد خضرا کا تصور تو کر کے دیکھیے. یہاں بیٹھے ہوئے بھی نظر میں ہے، یہاں بیٹھے ہوئے بھی. پاکستان کو کیا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ کسی بھی مسلمان کو کیا ڈرنے کی ضرورت ہے؟ اور کسی بھی ایسے انسان کو جس کا اللہ پر ایمان ہے، اپنے معبود پر یقین ہے. ہمارا ایمان اور یقین ہی کمزور ہے، اس لیے ہماری زندگی میں کمزوریاں ہیں بابا. کاہے کی کمزوری؟ کیا یہاں بیٹھے ہوئے آسمان ہمارے اوپر گر جائے تو کون بچا سکتا ہے؟ یہ چھت میرے سر پہ گر جائے تو کون بچا سکتا ہے؟ تو کیا ہم ڈر کے سویا کریں اپنی چارپائیوں پہ رات کو چھت گر جائے گی؟ گرا دے اگر اس کی مرضی ہے. وہ مالک ہے، وہ ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لے. کون ہوتے ہیں ہم اس کو روکنے والے؟ وہ یہاں سے گزرتے ہوئے کسی جہاز کو گرا دے، کسی فرشتے کو کہے یہ ایروپلین. وہ ایسا کرتا نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے، وہ پیار کرنے والا اللہ ہے. وہ انسانوں کی کائنات میں رولز اینڈ ریگولیشنز کے ساتھ چلتا ہے. میریکلز کا چیپٹر ہی الگ ہے، معجزات کا. یہ جسم کی دنیا ہے. امت مسلمہ جسم کی دنیا میں کمزور تر ہو چکی ہے. ہمیں اپنے کھوئے ہوئے مقام کو دوبارہ حاصل کرنا ہے. اس وقت بہت ساری پالیسیاں، بہت سارے کام وہ ہو رہے ہیں جو ہماری مرضی اور منشا کے مطابق نہیں. یہی قرآن کا فلسفہ ہے. جب ہم اللہ کے نہیں، جب ہم اللہ کے نہیں تو پھر ہمارے بہت سارے معبود بن جاتے ہیں. پھر کبھی ہم یہاں سجدہ کریں گے، کبھی وہاں ماتھا ٹیکیں گے، کبھی وہاں ٹکر ماریں گے. اس قدر مجبور، اس قدر بے بس، اس قدر ہائے رے بے بسی، ہائے رے بے بسی ہو جائے گی. پھر بس یہ اشارہ کافی ہے آپ کے لیے اس اسٹیج پہ. اللہ کریم آپ سب لوگوں کو خوش رکھے. میں نے آپ کے کامنٹس نہیں دیکھے. میں امید کرتا ہوں اس نشست سے ایک تو میری استاد محترم تعریف کریں گے، واصف باصفہ. میں ویسے بھی بڑا لاڈلا ہوں. الحمدللہ رب العالمین. لاڈ جس کو ملتا ہے اسی کا لاڈ آگے جاتا ہے. مجھے سب سے زیادہ ڈر یہ لگتا ہے کہ میں اپنے اساتذہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں. نیند اڑ جاتی ہے، یقین مانیے. میرے لیے دعا کیا کریں، اللہ کریم مجھے شرمندگی سے بچائے. میں کچھ ایسا کر جاؤں، کچھ ایسا کر جاؤں کہ میرے اساتذہ مسکرا کر لاڈ سے ایسے ایسے کر رہے ہیں اور میرا ماتھا چومے ایسے. شاباش. صرف اتنا سا لفظ کہہ دیں، کچھ بھی نہ کہے، صرف مسکرا کے ایسے ایسے کر دے، یا اتنا ہی کر دے مسکرا کے، وہ بھی چلے گا. میں انتظار کر رہا ہوں وہ لمحات آئیں، سویکار ہو جائے میری محنت، قبول کر لی جائے، یہ مجاہدے قبول ہو جائیں. اور کسی سے کچھ نہیں مانگتا، کوئی مجھے کچھ دے سکتا ہی نہیں. جو مانگنا اللہ سے مانگنا ہے، جو لاڈ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے در کی خیرات مانگنی ہے. یہ جو سکون آتا ہے یہ تھکنے نہیں دیتا. اللہ کریم آپ سب لوگوں کو یہ جنون عطا کرے. میرے سپارٹنز کو تو ضرور عطا کرے، اور کرے گا انشاءاللہ، مجھے پتہ ہے. وہ کرتا وہ ان کا، وہ کنجوس نہیں ہے، وہ کنجوس نہیں ہے. آپ کے پورنے بڑے خطرناک، آپ کے پورنے بڑے خطرناک ڈال کے دے دیے ہوئے. اللہ صلی اللہ. چلے مجھے، بلکہ میں اجازت دیجیے گا، مجھے چائے کی طلب ہو گئی. مجھے میرے حق میں دعا کریں. محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.